مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ہر بات علم بھی ہے اور حیرت بھی۔ جی ہاں، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ تو اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا ہے۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ اور اسی لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ رابرٹ گرین کی شاہکار تصنیف ہے، دی آرٹ آف سیڈکشن، یعنی ترغیب کا فن۔ بالکل۔ اور گفتگو کے آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ لفظ سیڈکشن سنتے ہیں تو ذہن میں سیدھا رومانوی تعلقات یا محبت کی کہانیاں آتی ہیں۔ جی، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن آج جو نوٹس اور مواد ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کتاب محض محبت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ہے یہ انسان کے اثر و رسوخ، طاقت کے کھیل اور انسانی کمزوریوں کو سمجھنے کا ایک انتہائی غیر روایتی ہدایت نامہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو تھوڑا سا حیرت انگیز اور خوفناک بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس حصے میں ہم طاقت حاصل کرنے اور لوگوں کو نفسیاتی طور پر اپنے سحر میں گرفتار کرنے والے پہلے 3 بنیادی کرداروں پر بات کریں گے، جنہیں آرکیٹائپس کہا گیا ہے، یعنی دی سائرن، دی ریک اور دی آئیڈیل لور۔ یہ تینوں کردار انسانی رویوں کی بہت گہری عکاسی کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان کرداروں میں جائیں، ذرا اس طاقت کے کھیل اور ترغیب کی تاریخ پر بات کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے طاقت کا سیدھا سا مطلب صرف جسمانی قوت ہوا کرتا تھا، مطلب تشدد اور جنگ۔ جی، اور اس ماحول میں ظاہر ہے کہ مردوں کا غلبہ تھا۔ ہاں، وہ پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ ترغیب کا فن کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں، تاریخ کا یہ پہلو واقعی بہت توجہ طلب ہے۔ اگر ہم ہزاروں سال پہلے کے دور کا تصور کریں تو ایک فاتح کو اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے بے رحم ہونا پڑتا تھا۔ اب ایسے میں خواتین جو جسمانی طور پر اس جنگی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، انہوں نے بقا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا ہتھیار ایجاد کیا۔ یعنی انہوں نے سیدھے ٹکراؤ کی بجائے نفسیات کا راستہ چنا۔ بالکل، انہوں نے جبر کے بجائے تخیل، کشش اور دل فریبی کو استعمال کیا۔ کلیوپیٹرا کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے مردوں کی جسمانی طاقت کا مقابلہ ایک نئے نفسیاتی ہتھیار سے کیا، اور یہاں سے اس فن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں یہ فن صرف خواتین تک محدود نہیں رہا۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ مردوں نے بھی اسے اپنا لیا۔ کاسانووا جیسے لوگوں نے اور پھر نیپولین جیسے سیاستدانوں نے بھی اس کا استعمال کیا تاکہ بغیر طاقت کے عوام کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلیدی اصول یہ ہے کہ ترغیب ظاہری خوبصورتی سے زیادہ نفسیات اور تھیٹر کا کھیل ہے۔ ایک طرح کی اداکاری ہے۔ بالکل، یہ اخلاقیات سے بالاتر ہے، اور اس کا مقصد صرف ہوس نہیں بلکہ ایک جادوئی سحر پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ یہ جو طاقت کے کھیل یا پاور ڈائنامکس کی بات بار بار آ رہی ہے، یہ کانسیپٹ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے، لیکن اصل طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ یہی تو اس سارے کھیل کی بنیاد ہے۔ تو اب ان نوٹس میں موجود پہلے کردار کی طرف بڑھتے ہیں، جسے دی سائرن کہا گیا ہے۔ میں نے آؤٹ لائن میں کلیوپیٹرا کا ایک واقعہ دیکھا ہے جب وہ ایک قالین میں چھپ کر رومن لیڈر جولیس سیزر کے سامنے نمودار ہوئی تھیں۔ اس کہانی کے پیچھے کیا نفسیات ہیں؟ یہ کہانی دی سائرن کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین تاریخی مثال ہے۔ بات 48 قبل از مسیح کی ہے۔ کلیوپیٹرا کو اس کے بھائی نے جلاوطن کر دیا تھا، اور اسی وقت جولیس سیزر اسکندریہ میں موجود تھا، جو کہ ایک بہت طاقتور اور عملی قسم کا لیڈر تھا۔ بالکل، وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ اہم فوجی حکمت عملی پر بات کر رہا تھا۔ ایک رات اسے ایک تاجر کے ذریعے ایک بڑا سا قالین تحفے میں پیش کیا گیا۔ جب وہ قالین کھولا گیا تو اس میں سے جوان کلیوپیٹرا نمودار ہوئی۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہر کر سوچنا ضروری ہے۔ یعنی وہ کوئی عام سی انٹری نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ صرف ظاہری خوبصورتی کا کمال نہیں تھا، بلکہ اس کی ٹائمنگ، اس کے آدھے کپڑوں میں ملبوس ہونے کا انداز، وہ ایسے نمودار ہوئی جیسے سمندر کی لہروں سے کوئی دیوی نکل آئی ہو۔ کمال کا تھیٹریکل انداز تھا، لیکن اس کا سیزر کے ذہن پر کیا اثر ہوا؟
دیکھیے، دی سائرن مردانہ نفسیات پر بہت گہرا وار کرتی ہے۔ عام زندگی میں ایک مرد، خاص طور پر سیزر جیسے لیڈر پر ہمیشہ ذمہ دار، با اختیار اور عقلی ہونے کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اسے معاشرے میں ایک مضبوط کردار نبھانا ہوتا ہے جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ سائرن اس ذہنی دباؤ اور ان عام پابندیوں سے مکمل آزادی کی پیشکش کرتی ہے۔ وہ مرد کے لیے ایک آخری فینٹسی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی موجودگی خالص لطف اندوزی اور آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ مرد کو لگتا ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ بھول کر ایک تسلط اور سکون کی دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی سائرن ظاہری کشش سے زیادہ اس فرار یا اسکیپ کا نام ہے جو وہ پرووائیڈ کرتی ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جہاں دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان اس کردار کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ مطلب ہر کوئی کلوپترا کی طرح قالین سے تو نمودار نہیں ہو سکتا۔ اس کردار کی مزید کیا خصوصیات ہیں؟ ایک سچی سائرن صرف اپنی شکل و صورت سے دلوں پر راج نہیں کرتی۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ اس کی آواز اور جسمانی تاثرات میں ایک مخصوص جادو ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی، پرسکون اور تھوڑی سی مدہوش کر دینے والی ہوتی ہے، جیسے انسان کے حواس پر چھا جائے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کردار میں ایک بہت اہم پہلو خطرے کا ہوتا ہے، یعنی ڈینجر۔ خطرہ؟ وہ کیسے؟ یہ پوری طرح سے سیدھی اور محفوظ شخصیت نہیں ہوتی۔ ان میں تھوڑی سی غیر یقینی اور خطرے کی جھلک ہوتی ہے، جو انسان کو دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کتاب میں مارلن منرو کی دی گئی ہے۔ مارلن منرو، یہ مثال بہت دلچسپ ہے۔ جی، کیونکہ مارلن منرو کی شخصیت میں انتہائی کشش کے ساتھ ایک بچکانہ معصومیت اور کمزوری کا لبادہ بھی تھا۔ ان کی گفتگو میں ایک نرماہٹ اور بھولا پن ہوتا تھا جو دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ یہ معصومیت والا نقطہ واقعی توجہ طلب ہے۔ ایک طرف ہم کشش اور خطرے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف معصومیت۔ یہ متضاد چیزیں ایک ساتھ دماغ پر کیسے اثر کرتی ہیں؟ یہی دی سائرن کی سب سے بڑی نفسیاتی چال ہے۔ جب ایک مرد ایک پرکشش عورت کو دیکھتا ہے اور اس کشش کے ساتھ معصومیت اور تھوڑی سی بے بسی جڑ جاتی ہے، تو یہ مردوں کے اندر تحفظ فراہم کرنے کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہیں اور اسے بچا رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کی مردانہ انا اس بات سے مطمئن ہو جاتی ہے کہ وہ ایک کمزور شخصیت کی پرورش کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت کنٹرول مارلن کے پاس تھا۔ وہ محض ایک وہم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کردار کو کتاب میں پانی سے تشبیہ دی گئی ہے نا؟ جی، سائرن کو پانی یعنی واٹر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سیال، دل فریب اور گہرائی میں غرق کر دینے والا، شروع میں پرسکون اور بعد میں پوری طرح حواس پر چھا جانے والا۔ پانی کا یہ استعارہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اب اگر دی سائرن نے مردوں کی نفسیات کو استعمال کیا تو یہاں سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے کہ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ خواتین کی کمزوری کیا ہے؟ یہاں سے ہمارا دوسرا کردار سامنے آتا ہے، دی ریک۔ جی، دی ریک خواتین کی فینٹیسی ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بے وفا، باغی اور بدنام شخص کسی کے لیے پرکشش کیسے ہو سکتا ہے۔ نوٹس میں ڈیوک ڈی رچلیو، لارڈ بائرن اور حتیٰ کہ پکاسو کی مثالیں ہیں۔ ان ناکارہ اور بدنام کرداروں میں ایسی کیا کشش ہوتی ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں خواتین پر معاشرے کے دباؤ کو سمجھنا ہوگا۔ معاشرے میں خواتین سے ہمیشہ ایک مہذب، با اخلاق اور وفادار کردار ادا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ ان پر اصولوں کی پابندی کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ یہ کردار ادا کرتے کرتے تھک جاتی ہیں۔ انہیں اکثر وہ توجہ نہیں ملتی جس کی وہ متلاشی ہوتی ہیں۔ ایک عام ذمہ دار مرد اپنے کاموں میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ وہ مکمل توجہ نہیں دے پاتا۔ دی ریک انہیں وہ بے پناہ توجہ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی جب دی ریک کسی عورت کو چاہتا ہے تو کیا وہ واقعی سب کو چھوڑ دیتا ہے؟ جی، وہ دنیا کی ہر پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی خواہش میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کا یہ پاگل پن اسے خطرناک کے بجائے کمزور ظاہر کرتا ہے، جو خواتین کے لیے بہت کشش کا باعث ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی جن اصولوں کا پابند کرتی ہے، دی ریک وہ دیوار توڑ دیتا ہے اور اس شدت اور پاگل پن کو خواتین ایک تحفہ سمجھتی ہیں۔ لیکن دی ریک کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں؟ دی ریک کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔
کیونکہ الفاظ خواتین کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں، اس لیے دیریک الفاظ کو ایک نشے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ گفتگو کا جادوگر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ خواب دکھاتا ہے، تعریفوں کے پل باندھتا ہے، لیکن یہاں ایک اور نفسیاتی چال ہے جسے سدھارنے کی خواہش یا ڈیزائر ٹو ریفارم کہتے ہیں۔ سدھارنے کی خواہش، یعنی ایک ایسے مرد کو جو سب کو معلوم ہے کہ بے وفا ہے، اسے ٹھیک کرنے کا لالچ، یہ تو بہت بڑا نفسیاتی جال ہے۔ یہی تو وہ جال ہے جس میں وہ پھنس جاتی ہیں۔ عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی محبت سے اس باغی شخص کو سدھار لیں گی۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی ذات اتنی خاص ہے کہ یہ بھٹکا ہوا مرد صرف ان کے پاس آ کر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود کو دوسروں سے مختلف اور بہتر سمجھنے لگتی ہیں اور اسی دھوکے میں خوشی خوشی پھنس جاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے اس کردار کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، انتہائی خطرناک، بے قابو، لیکن اپنی تپش اور روشنی سے سب کو کھینچنے والی۔ لوگ جانتے ہیں کہ جل جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی اس کی حرارت کی تلاش میں اس کے قریب جاتے ہیں۔ آگ اور پانی کی یہ مثالیں واقعی ان کرداروں کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے کردار کی طرف، دی آئیڈیل لور، یعنی مثالی عاشق۔ روزمرہ کی زندگی میں لوگ کس طرح مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر اچانک کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو بالکل ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ترغیب کا سب سے باریک کھیل ہے۔ دی آئیڈیل لور انسان کی خامیوں اور مایوسیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خلا یا محرومی ہوتی ہے، جسے عام زبان میں ہم وائڈ کہتے ہیں۔ جی، یہ کردار بہت باریک بینی سے مشاہدہ کرتا ہے کہ سامنے والے کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، چاہے وہ رومانس ہو، مہم جوئی ہو یا روحانیت۔ وہ اس محرومی کو تلاش کرتا ہے اور پھر خود کو بالکل اسی خواب کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ نوٹس میں تاریخی حوالے سے کاسا نووا کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ اس نے مختلف خواتین کی نفسیات کے مطابق خود کو کیسے ڈھالا؟ کاسا نووا نے نفسیات کو ایک سائنس کی طرح استعمال کیا۔ وہ ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کے لیے بالکل الگ کردار نبھا رہا تھا۔ مثلاً ایک بوریت کی شکار خاتون کے لیے جس کا شوہر بہت خوش مزاج تھا، وہ ایک مہم جو اور نڈر شخص بن گیا۔ اس نے خاتون کو وہ ایڈونچر دیا جس کی وہ پیاسی تھی، اور جو خاتون بہت سنجیدہ تھیں، مس پولن، ان کے لیے وہ ایک مفکر بن گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سنجیدہ خاتون کو ایڈونچر سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور خاتون کے لیے جس کی زندگی میں کوئی گناہ یا پچھتاوا نہیں تھا، اس نے دکھ سہنے والے عاشق کا روپ دھار لیا۔ کمال ہے، مطلب جو سامنے والے کو دیکھنا ہے وہی آئینہ بن جاؤ۔ لیکن عملی زندگی میں دی آئیڈیل لور باقی لوگوں سے مختلف کیسے ہوتا ہے؟ پر توجہ دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی جلدی میں ہے اور اپنے مسائل میں الجھا ہے، جب کوئی شخص آپ کی ہر چھوٹی بات یاد رکھے تو انسان فوراً اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ کردار انسان کے ادنا پہلوؤں یا چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کے اندر چھپے اعلیٰ اور روحانی شخص کو جگاتا ہے۔ وہ سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کتنے خاص ہو۔ جی، اور یہی وہ وہم ہے جو حقیقت سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ان تینوں کرداروں کے تفصیلی مطالعے کے بعد آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو سائرن دی ریٹ آئیڈیل لور دیکھنے میں بالکل مختلف لگتے ہیں۔ ان کے طریقے الگ ہیں، ظاہر الگ ہے، لیکن ان سب کے کامیابی کا اصول ایک ہی ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اندر موجود کسی نہ کسی خلا یا محرومی کو تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، اور پھر ایک ایسا وہم اور طلسم پیدا کرتے ہیں جو حقیقت سے کہیں زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ انسان اپنی بوریت اور محرومی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ خود اس جادوئی سحر میں گم ہونا پسند کرتا ہے۔ واقعی، اور سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود تنہائی میں غور کریں۔ اگر ترغیب کا یہ سارا کھیل انسان کی اندرونی محرومیوں اور نامکمل خوابوں پر کھڑا ہے، تو کیا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان اپنی خامیوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ خود خوشی خوشی دھوکہ کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ یہ ایک بہت گہری اور اشتعال انگیز سوچ ہے۔ جی ہاں، کیا ہم شعوری طور پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ سیاست ہو، اشتہارات ہوں یا ہمارے قریبی رشتے، کسی ایسے ہی سروسر کے انتظار میں نہیں لیتے جو ہمیں ہماری بوریت سے نجات دلائے؟ شاید ہم خود ہی اس دھوکے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگلی بار جب کوئی چیز یا انسان حد سے زیادہ پرکشش لگے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کے کس چھپے ہوئے زخم یا خلا کو بھرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
آج ہم نے ترغیب کے بنیادی کرداروں کو سمجھا۔ اگلے حصے میں ہم دی ڈینڈی، دی نیچرل اور دی کاکیٹ جیسے دلچسپ کرداروں پر بات کریں گے جو انسانی رویوں کی ایک نئی جہت کھولیں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور مائنڈ ورڈز کے ساتھ جڑے رہیے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ ہم نے رابرٹ گرین کی کتاب دی آرٹ آف سیڈکشن کی نفسیاتی بنیادوں پر کافی تفصیلی بات کی تھی اور کچھ ابتدائی کرداروں کا بغور جائزہ لیا تھا، اور آج ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہاں بالکل، اور آج کا یہ حصہ کافی، میرا مطلب ہے کہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم باقی 4 طاقتور کرداروں پر بات کریں گے جو انسانی کشش اور اثر و رسوخ پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ صحیح، یہ 4 کردار ہیں: دا ڈینڈی، دا نیچرل، دا کوکیٹ اور آخر میں دا چارمر۔ ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کردار کس طرح انسانی نفسیات اور یعنی ہماری ان چھپی ہوئی کمزوریوں کا استعمال کر کے ایک حیرت انگیز اثر قائم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ان نفسیاتی حکمت عملیوں کو گہرائی سے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ انسانی رویوں کی اس پیچیدگی کو جان سکیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ کشش کا یہ سارا عمل محض کچھ ظاہری حربوں یا عام سی باتوں تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم ان 4 کرداروں کی گہرائی میں اترتے ہیں تو دراصل ہم انسانی فطرت کے ان تاریک، کمزور اور انتہائی حساس حصوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہیں معاشرہ عموماً دبا دیتا ہے۔ یہ معلومات کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو ہماری اندرونی محرومیوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے عیاں کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر وقت ضائع کیے بغیر سیدھا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ رابرٹ گرین کے ان کرداروں میں جو مجھے سب سے زیادہ پر اسرار لگتا ہے وہ دا ڈینڈی ہے۔ بظاہر یہ وہ کردار ہے جو معاشرے کے بنائے ہوئے روایتی خانوں میں فٹ ہونے سے یکسر انکار کر دیتا ہے۔ یہ اپنی ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جسے کسی ایک مخصوص زاویے سے قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں جو بات مشہور کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی طاقت صنف کا ابہام یعنی جینڈر ایمبیگوٹی ہے۔ ایک روایتی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ خاص کردار طے کر دیے گئے ہیں۔ مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ مضبوط، عقلی اور فیصلہ کن ہوں، جبکہ خواتین پر ایک خاص قسم کی نرمی، نزاکت اور سمجھوتے کا دباؤ ہوتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل صحیح۔ زیادہ تر انسان لاشعوری طور پر ان طے شدہ کرداروں کے بوجھ تلے خود کو قید محسوس کرتے ہیں۔ دا ڈینڈی مردانگی اور نسوانیت کے درمیانی لکیر کو اس خوبصورتی سے دھندلا دیتا ہے کہ وہ ایک چلتا پھرتا راز بن جاتا ہے۔ وہ اس قید سے مکمل آزاد ہوتا ہے۔ یعنی لوگ جب اس بے نیازی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر موجود آزادی کی وہ چھپی ہوئی خواہش بیدار ہو جاتی ہے جسے انہوں نے معاشرے کے ڈر سے دبا رکھا ہوتا ہے۔ وہ ڈینڈی کی اس آزادی سے مشہور ہو کر اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنی دبی ہوئی خواہشات کا عکس اس میں دیکھتے ہیں۔ ڈینڈی کی آزادی انہیں ایک ایسی کشش محسوس کرواتی ہے جو عام روایوں میں نہیں ملتی۔ تو یہ دراصل ہماری اپنی آزادی کی ادھوری خواہش ہے جو ہمیں ان کی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں یہ فلسفہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ محض بغاوت تو بعض اوقات لوگوں کو دور بھی کر سکتی ہے، نہیں؟ اچھا سوال ہے۔ بغاوت دور کر سکتی ہے، اور اسی لیے ڈینڈی کی بغاوت انتہائی نپی تلی ہوتی ہے۔ وہ باغی ضرور ہوتا ہے مگر بھدا نہیں ہوتا۔ روڈولف ویلنٹینو اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ ہالی ووڈ کے ابتدائی دور کا ایک ایسا مردانہ کردار تھا جس میں ایک عجیب سی لگ بھگ نسوانی نرمی تھی۔ اوہ ہاں، روڈولف ویلنٹینو۔ میں نے پڑھا تھا کہ اپنے کریئر کے آغاز میں وہ ایک ٹیکسی ڈانسر کے طور پر کام کرتا تھا، اور شاید وہیں سے اس نے خواتین کی نفسیات کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا۔ بالکل، وہ جانتا تھا کہ خواتین روایتی مردوں کی جلد بازی اور جرئیت سے بیزار ہوتی ہیں، اس لیے وہ بالکل ویسے ہی ان کی توجہ حاصل کرتا تھا جیسے کوئی خاتون کسی مرد کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ تفصیلات پر دھیان دیتے ہوئے اور ایک خاص ردم کے ساتھ اس کا یہ رویہ خواتین کے لیے ایک سکون کا باعث تھا۔ لیکن اس میں تو پھر صرف نرمی ہوئی، وہ ڈینڈی کیسے بنا؟ وہ ڈینڈی اس لیے بنا کیونکہ جب وقت آتا تو وہ اچانک ایک مردانہ فیصلہ کن انداز اپناتا۔ اس کی اس نرمی اور مردانگی کے اس توازن نے، اس دھندلی لکیر نے اسے بے حد پرکشش بنا دیا۔ خواتین اس کے اس پراسرار انداز کی دیوانی ہو گئی۔
یہ تو ایک مرد کی بات ہو گئی جس نے نسوانی نرمی کا استعمال کیا، لیکن کیا اس کا الٹ بھی اتنا ہی پر اثر ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک خاتون جو مردانہ خصوصیات اپنا لے، کیا وہ بھی اسی طرح کا جادوئی اثر قائم کر سکتی ہے؟ بے شک۔ یوگون سیلومے کی مثال اس معاملے میں بے حد حیران کن ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کی ظاہری شکل تو دلکش تھی، لیکن ان کی سوچ، ان کی آزادی اور ان کا رویہ بالکل مردانہ تھا۔ وہ روایتی عورت کی طرح کسی مرد کی محتاج نہیں تھیں۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، انہوں نے تو بڑے بڑے مفکروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، ان کی اسی بے نیازانہ اور آزادانہ سوچ نے نیچے جیسے عظیم مفکروں کو بھی مکمل الجھن اور ایک طرح کی ذہنی غلامی میں مبتلا رکھا۔ مردوں کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایک ایسی عورت سے کیسے پیش آیا جائے جو انہی کے ہتھیار استعمال کر رہی ہو، جو ان کے جذباتی دباؤ میں نہ آتی ہو۔ یعنی وہ مردوں کے ان توقعات پر پورا نہیں اترتی جو وہ ایک عورت سے رکھتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ صحیح کہا۔ یہی صنف کا ابہام اینڈی وارہول کی ظاہری شکل میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ سلور ویگز، وہ بے تاثر چہرہ، یہ سب ظاہری شکل و صورت کو ایک فن بنا دینے کی مثالیں ہیں جو لوگوں کو اپنا دیوانوں بنا دیتی ہیں۔ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ انہیں کس خانے میں رکھا جائے۔ اچھا، تو ڈانڈی تو معاشرتی اصولوں سے بغاوت کر کے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اگلے کردار یعنی دی نیچرل کی طرف آتے ہیں۔ یہ بالکل مختلف راستہ اپناتا ہے۔ وہ بغاوت کے بجائے ہمیں ہماری سب سے پرانی اور معصوم یاد کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ بچپن کی معصومیت اور بے سختگی کو دوبارہ پیدا کرنے کا فن ہے۔ یہ کردار واضح کرتا ہے کہ طاقت ہمیشہ غلبہ پانے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی جھکنے اور معصوم بننے میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بالغ انسان کا بچوں جیسی بے ساختگی دکھانا کیا اسے کمزور نہیں بناتا؟ یہ بالغ انسان کسی دوسرے بالغ انسان کے دفاعی خول کو، اس کی ڈیفینسونیس کو اس طرح کیسے توڑ دیتا ہے؟ یہ معصومیت آخر ایک طاقت کیسے بن جاتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر اور انسانی نفسیات کے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان لاشعوری طور پر بچپن کے اس سنہرے دور میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں کوئی پریشانی، کوئی ذمہ داری اور کوئی دکھ نہ ہو۔ ہم سب ایک ایسی دنیا کے ستائے ہوئے ہیں جو اکثر بے رحم، تلخ اور مسابقت سے بھری ہوتی ہے۔ ایک بالغ کی حیثیت سے ہم سب نے اپنے گرد ایک دفاعی خول چڑھا رکھا ہوتا ہے۔ بالکل، زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے ہم سب کہیں نہ کہیں خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دی نیچرل اسی تھکاوٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی شخص ہمارے سامنے بچوں جیسی معصومیت، کمزوری یا بے ساختگی ظاہر کرتا ہے تو ہمارے اندر کا وہ سخت دفاعی نظام خود بخود پگھلنے لگتا ہے۔ ہم اس شخص سے مقابلہ کرنے یا اس سے ہوشیار رہنے کے بجائے اسے تحفظ فراہم کرنے کی خواہش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمدردی حاصل کرنا دراصل دوسرے کے دفاع کو توڑنے کا ایک غیر محسوس طریقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں تحفظ دے رہے ہیں، لیکن دراصل ہم خود ان کے سحر میں جکڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے شاندار مثال تو پھر چارلی چیپلن کی بنتی ہے۔ بالکل درست۔ چیپلن کا کردار سکرین پر ایک بالغ انسان کا تھا، لیکن اس کی حرکت، اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بالکل ایک معصوم بچے جیسا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز کی دنیا کو ذہن میں رکھیں، وہ تیزی سے مشینی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم نے انسانوں کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک نہایت تلخ دور تھا جہاں لوگ امید کھو چکے تھے۔ اور اسی بے رحم اور سخت ہوتی ہوئی دنیا میں چیپلن نے اپنی اس معصومیت سے لوگوں کے دلوں میں بے پناہ ہمدردی پیدا کی۔ اس نے دکھایا کہ وہ اس ظالم دنیا کے سامنے کتنا بے بس اور معصوم ہے، اور جواب میں پوری دنیا نے اس سے محبت کی۔ ظاہری طاقت اور رعب اکثر لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے، لیکن دی نیچرل کی یہ کمزوری انتہائی پر اثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایک معصوم اور کمزور شخص کے سامنے اپنی انا اور سخت رویہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہمدردی اور تحفظ کا احساس تو پھر بھی ایک نرم اور کسی حد تک مثبت طریقہ لگتا ہے کشش پیدا کرنے کا، لیکن رابرٹ گرین کا جو تیسرا کردار ہے، دی کوکیٹ، وہ ایک انتہائی ظالمانہ اور نفسیاتی طور پر تھکا دینے والا کھیل کھیلتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر تاخیر سے ملنے والی تسکین یعنی ڈیلیڈ سیٹسفیکشن کا فن استعمال کرتے ہیں۔ یہ کردار کبھی پوری توجہ دے گا اور کبھی اچانک فاصلہ پیدا کر لے گا۔ یہ سب سے زیادہ الجھا دینے والا کردار ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان کسی ایسے شخص کے پیچھے کیوں بھاگے گا جو اسے نظر انداز کر رہا ہو یا اس کے ساتھ پیچھے ہٹنے اور قریب آنے کا یہ کھیل کھیل رہا ہو؟ یہ کھیل لوگوں کو اپنا دیوانہ آخر کیسے بنا دیتا ہے؟ یہ انسانی انا اور نرگسیات یعنی خود پسندی کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کوکیٹ کی نفسیات امید اور مایوسی کے درمیان ایک پینڈیولم کی طرح حرکت کرتی ہے۔ انسانی نفسیات کی ایک مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بہت آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے مل جائے، ہم لاشعوری طور پر اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ کوکیٹ اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ آسانی سے دستیاب ہونے کا مطلب اپنی اہمیت کم کرنا ہے۔ بالکل، وہ سب سے پہلے پوری توجہ، گرم جوشی اور انعام کی امید دلاتا ہے۔ ہدف کو لگتا ہے کہ وہ بہت خاص ہے، اور پھر بالکل اچانک کوکیٹ سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ہے یا بغیر کسی واضح وجہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سرد مہری ہدف کے اندر ایک شدید عدم تحفظ پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح کا دھوکہ نہیں؟ اگر کوئی لگاتار ایسا کرے، ہمیشہ پیچھے ہٹ جائے یا اگنور کرے، تو کیا دوسرا انسان مایوس ہو کر یا تھک کر چلا نہیں جائے گا؟ آخر انسان کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہی تو کوکیٹ کا اصل فن ہے۔ وہ ہدف کو مکمل طور پر مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ ہدف اب تھک کر پیچھے ہٹنے والا ہے یا ہار ماننے والا ہے، وہ دوبارہ توجہ کی ایک کرن دکھا دیتا ہے۔ یہ کھیل انسان کی انا پر سیدھا حملہ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی جب کوکیٹ پیچھے ہٹتا ہے تو ہدف کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ صحیح کہا۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ دوبارہ اس کوکٹ کی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لینے لگتا ہے۔ اس کی بہترین تاریخی مثال نپولین اور جوزفین کی کہانی میں ملتی ہے۔ نپولین ایک ایسا فاتح تھا جو پوری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکا رہا تھا، لیکن جوزفین کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ ہاں، نپولین جس نے اتنی بڑی بڑی جنگیں جیتی تھیں۔ بالکل۔ جوزفین نے شروع میں اسے توجہ دی، لیکن جیسے ہی نپولین اس کے سحر میں گرفتار ہوا، اس نے شدید سرد مہری اور خود غرضی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ اس کے خطوط کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ نپولین جیسے انسان کے لیے تو یہ ایک ناقابل برداشت چیلنج بن گیا ہوگا۔ وہ شخص جو بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے رہا تھا، اپنی ہی بیوی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کی انا کو تو شدید ٹھیس پہنچی ہوگی۔ یہی تو ہوا۔ نپولین اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ وہ ایک عورت کا دل کیوں نہیں جیت پا رہا، جبکہ وہ پوری دنیا فتح کر رہا ہے۔ اس نفسیاتی کھیل نے نپولین کو ذہنی طور پر جوزفین کا غلام بنا دیا۔ یہ کھیل بہت طاقتور ہے، لیکن ساتھ ہی بہت خطرناک بھی۔ اگر آپ کسی کی انا کو حد سے زیادہ تیز پہنچائیں تو اس کا نتیجہ انتہائی تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ خطرناک سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اینڈی وارہول کی ایک مداح ویلیری سولاناس کا واقعہ اسی غصے اور مایوسی کی عکاسی کرتا ہے، جب اس نے وارہول پر گولیاں چلا دیں، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ وارہول اس کے ساتھ صرف ایک بے حس کوکیٹ والا کھیل کھیل رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ ایک جذبات کا بارود ہے جس سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک غلط قدم اور ہدف اپنی بے عزتی کا انتقام لینے پر اتر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی نہایت سنگین بات ہے۔ کاکٹ والا کھیل تو تھکا دینے والا اور نہایت خطرناک تصور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارا چوتھا اور آج کی اس گفتگو کا آخری کردار ہے، دی چارمر، وہ بظاہر کوئی جنگ نہیں لڑتا۔ چارم یا دلکشی دراصل جنسیات کے بغیر کشش کا نام ہے، سیڈکشن وداؤٹ سیکس۔ ہاں، یہ باقی کرداروں کے مقابلے میں کافی مختلف اور ٹھہراؤ والا لگتا ہے۔ میں نے یہ پڑھا تھا کہ چارمر کا سب سے بڑا ہتھیار بحث نہ کرنا ہے اور توجہ کا مرکز خود بننے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کو بنانا ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے محض کسی کی خوشامد کی جا رہی ہو۔ کیا انسان اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ خوشامد اور حقیقی کشش میں فرق نہ کر سکیں؟ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت باریک لیکن انتہائی اہم فرق ہے۔ سستی خوشامد
اور دی چارمر کے فن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چارمر دراصل انسانی انا، خود اعتمادی اور تنہائی کو اپنا ہدف بناتا ہے۔ ہم سب ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص اپنی ذات میں گم ہے، اپنی بات سنانا چاہتا ہے، اور اندر سے کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے وہ اہمیت نہیں مل رہی جس کا وہ حقدار ہے۔ یعنی ہر انسان کو کسی سننے والے کی تلاش ہے جو اسے سمجھے۔ بالکل، اور چارمر ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ بحث نہیں کرتا، وہ آپ کی خامیاں نظر انداز کرتا ہے اور آپ کو آپ کی اپنی ذات کا ایک ایسا پسندیدہ اور خوبصورت عکس دکھاتا ہے جو آپ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب کوئی شخص ہماری بات پوری توجہ سے سنتا ہے، ہمارے احساسات کو اہمیت دیتا ہے اور ہمیں ہمارے ہی بارے میں اچھا محسوس کرواتا ہے، تو ہمارا دفاعی نظام خاموشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس شخص پر پورا اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح کی جذباتی لٹ لگانے والی بات ہو گئی۔ اس کی سب سے کلاسک مثال مجھے برطانیہ کے وزیر اعظم بینجامن ڈزریلی اور ملکہ وکٹوریہ کے رشتے میں نظر آتی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنے شوہر البرٹ کی موت کے بعد شدید تنہائی، اداسی اور ایک طرح کے سیاسی عدم تحفظ کا شکار تھیں۔ ہاں، یہ تاریخ کا ایک دلچسپ حصہ ہے۔ ایسے وقت میں کوئی اور سیاستدان ہوتا تو شاید اپنے سیاسی مفادات کی بات کرتا۔ ریلی نے ان کے سامنے کسی بڑے سیاستدان کا نہیں بلکہ ایک شاندار چارمر کا کردار ادا کیا۔ ڈزریلی جانتا تھا کہ ملکہ کو اس وقت سیاسی مشوروں سے زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے ملکہ سے کبھی بحث نہیں کی، بلکہ ان کی عقلمندی اور بصیرت کی تعریف کی۔ اس نے ملکہ کی تنہائی اور اداسی کو سمجھا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ ایک عظیم حکمران ہیں۔ یعنی اس نے ان کی دکھ بھری حالت میں ان کی انا اور خود اعتمادی کو سہارا دیا۔ بالکل، ڈزریلی نے ملکہ کی انا کو اس حد تک تسکین دی کہ ملکہ نے خوش ہو کر اسے زبردست سیاسی طاقت اور مکمل حمایت فراہم کی۔ چارمر کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ظاہری خوبصورتی، جسمانی کشش یا طاقت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں اچھا محسوس کرنے اور خود کو اہم سمجھنے کی انسانی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چارمر اسی خواہش کو ایندھن فراہم کرتا ہے اور نتیجتاً انسان پوری طرح اس پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ معلومات کا یہ سارا خزانہ اور ان چاروں کرداروں کا تجزیہ ایک بات تو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ انسانی نفسیات کس طرح خالصتاً انا، بچپن کی محرومیوں اور آزادی کی چھپی ہوئی خواہشات کے گرد گھومتی ہے۔ دی ڈینڈی اپنی آزادی اور صنف کے ابہام سے ہمیں معاشرتی قید سے نکلنے کا سراب دکھاتا ہے، اور دی نیچرل ہماری بچپن کی محرومیوں اور دنیا کی تلخیوں کے خلاف معصومیت کا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ دی کاکیٹ امید اور مایوسی کا ایک ظالمانہ کھیل کھیل کر ہماری نرگسیت کو چیلنج کرتا ہے، اور آخر میں دی چارمر ہمارے ہی عکس کو خوبصورت بنا کر ہمیں اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ ان کرداروں کی سمجھ ہمیں انسانی رویوں کی ایک ایسی گہرائی میں لے جاتی ہے جہاں الفاظ سے زیادہ خاموش حکمت عملیہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس سب کو سمجھنے کے بعد قدرتی طور پر اگلا مرحلہ یہ جاننا ہے کہ یہ سارا عمل، یہ نفسیاتی کھیل آخر شروع کیسے ہوتا ہے۔ ان کرداروں کو جان لینا ایک بات ہے، لیکن یہ کردار اپنا جال کیسے بچھاتے ہیں؟ اسی لیے اگلی نشست میں ہم اس بات کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس عمل کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی اس گفتگو کا رخ اب کون سے مڑ کر کیسے کی طرف جائے گا؟ بالکل، ہم پہلا مرحلہ علیحدگی، دلچسپی اور خواہش کو ابھارنا پر بات کریں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کوئی بظاہر غیر محسوس طریقے سے کسی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک ایسا خلا پیدا کرتا ہے جو دلچسپی اور خواہش کو جنم دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کشش کا باقاعدہ آغاز کن نفسیاتی حربوں سے ہوتا ہے۔ وہ گفتگو یقیناً ایک بالکل نئے زاویے کو بے نقاب کرے گی اور مجھے اس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ لیکن اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی حتمی اور اشکال پیدا کرنے والی سوچ ہے جو ذہن میں ابھرتی ہے۔ اگر ہم ان تمام نفسیاتی ہتھ کنڈوں کو سامنے رکھیں، چاہے وہ ڈینڈی کا بغاوت کا کھیل ہو، نیچرل کی جان بوجھ کر اپنائی گئی معصومیت ہو، کاکیٹ کی انا کو ٹھیس پہنچانے والی سرد مہری ہو، یا چارمر کا بچھایا گیا خوش فہمی کا جال، تو کیا یہ سب ایک اداکاری اور ایک پرفیکٹ سراب نہیں ہے؟ یہ ایک بے حد گہرا سوال ہے۔ اگر سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے تو سچ کیا ہے؟
یہی تو، اگر ہر کشش، ہر لگاؤ محض ایک سوچی سمجھی نفسیاتی حکمت عملی، انسانی کمزوریوں کا استحصال اور انا کی تسکین کا نام ہے، تو کیا اس روزمرہ کی زندگی میں محبت، خلوص یا بغیر غرض کے تعلق جیسی کسی چیز کا کوئی حقیقی وجود باقی بچتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی اپنی ہی ذات اور اپنے رشتوں کے آئینے میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انسان محض اپنی ادھوری خواہشات، نارسسیات اور بچپن کی یادوں کی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، یا اس تمام تر سراب کے بیچ کہیں کوئی سچی انسانیت اور خلوص بھی موجود ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جس پر ہر شخص کو ان معلومات کی روشنی میں تنہائی میں خود غور کرنا چاہیے۔ ہم نے کرداروں کی شناخت کر لی ہے، اب ہم میدان جنگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ آج ہم رابرٹ گرین کے دی سیڈکٹیو پروسیس، سیڈکشن کے عمل کے پہلے مرحلے پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور یہ گفتگو، میرا مطلب ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر بہت رومانی لگتا ہے، لیکن اندر سے یہ مکمل طور پر نفسیات کا کھیل ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم رابرٹ گرین کی اس انتہائی مشہور اور ہاں تھوڑی متنازع کتاب دی آرٹ آف سیڈکشن کے ان حصوں کو سمجھیں جو انسانی ذہن کے پوشیدہ پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مائل کرنا یا دل میں جگہ بنانا بس ایک جادو ہے، کوئی اندیکھی کشش ہے۔ ہاں، مطلب فلموں والی بات کہ دو لوگ ملے، نظریں ملیں اور بس، اور سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ لیکن رابرٹ گرین اس تصور کو، یہ جو پہلی نظر کی محبت والا افسانہ ہے، اسے بالکل مسترد کرتا ہے۔ وہ تو اسے ایک بہت ہی محتاط حکمت عملی کہتا ہے، ایک حساب کتاب کا کھیل، یعنی یہ مکمل اسٹریٹجی اور کیلکولیشن ہے۔ 100%۔ یہ شطرنج کی بساط کی طرح ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار جذبات نہیں ہے، بلکہ وقت ہے اور بے پناہ صبر۔ صبر، واقعی، کیونکہ پاپ کلچر نے تو ہمیں بس جلدی جلدی سب کچھ ہونے کا عادی بنا دیا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب ہم انسانی ذہن کی تہوں کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اس کے پاس ہے جو جذبات میں بہنے کے بجائے پورے عمل کو منظم انداز میں آگے بڑھاتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ دفاعی نظام کب ایکٹیو ہوتا ہے اور اسے کیسے موڑنا ہے۔ یہ واقعی کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا نفسیاتی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں شروعات وہاں سے کرنی چاہیے جہاں سے اس پورے کھیل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی نشانے کا انتخاب۔ یہ سب سے نازک مرحلہ ہے، کیونکہ آپ ہر کسی کو تو مائل نہیں کر سکتے نا، ہر انسان آپ کے سحر میں نہیں آ سکتا۔ گرین کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلط انسان کا انتخاب کر لیا تو آپ کی ساری محنت، ساری اسٹریٹجی پانی میں مل جائے گی۔ بالکل، تو اندھا دھند تیر تو نہیں چلائے جا سکتے، ہمیں ایک خاص نفسیاتی پروفائل چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکمل طور پر مطمئن انسان، یعنی جو خوشباش ہے، اسے کبھی شکار نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، مطلب اگر کوئی اپنی زندگی سے خوش ہے تو وہ محفوظ ہے؟ 100% محفوظ ہے۔ دیکھیں، ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کسی کی زندگی میں توازن ہوتا ہے، وہ اپنے کام سے، رشتوں سے مطمئن ہوتا ہے، تو اس کا ذہن ایک مضبوط قلعے کی طرح ہوتا ہے، اور اس قلعے کی دیواروں کو بیرونی اثرات نہیں گرا سکتے۔ بالکل۔ تو پھر سیڈکشن کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے کہ سامنے والے کی زندگی میں کوئی خلا ہو، کوئی وائڈ ہو، یعنی کوئی ایسی کمی جسے وہ خود بھی شاید نہ سمجھ پا رہا ہو۔ ہاں، ہمیں ایسے انسان کی تلاش کرنی ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر کسی چیز کو مس کر رہا ہو سکتا ہے وہ تنہا ہو، یا اس کی زندگی بہت بورنگ ہو گئی ہو، یکسانیت کا شکار ہو گئی ہو۔ بالکل، یا پھر کوئی حالیہ واقعہ ہوا ہو، کوئی رشتہ ٹوٹا ہو، یا کسی ناکامی کی وجہ سے وہ اندر سے ناخوش ہو۔ میں سمجھ رہی ہوں، تو دراصل ہمیں ان دراڑوں کو ڈھونڈنا ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر دراڑ نہیں ہوگی تو آپ اندر کیسے جائیں گے؟ اگر کوئی مکمل مطمئن ہے تو وہ کیوں کسی نئے شخص کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت دے گا؟ صحیح بات ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ہمیں پوشیدہ خامیوں یا ادھوری خواہشات پر نظر رکھنی ہے، لیکن گرین ایک اور شرط بھی تو لگاتا ہے نا یہاں پر۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کہ صرف خلا کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس شخص میں کوئی ایسی خوبی ہونی چاہیے جو آپ کے اندر بھی ایک حقیقی کشش پیدا کرے،
مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ بس روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوں۔ ارے ہاں، یہ تو انتہائی اہم نکتہ ہے، کیونکہ انسانی لاشعور بہت تیز ہوتا ہے، وہ مصنوعی پن کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے جذبات تھوڑے سے بھی شامل نہیں ہوں گے تو سب کچھ مشینی لگے گا، ہے نا؟ بالکل، شکاری کو چاہیے کہ وہ واقعی ہدف کی کسی بات سے متاثر ہو، چاہے وہ اس کی ذہانت ہو، بات کرنے کا انداز ہو یا کوئی اور خوبی، تاکہ جب وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ بہت فطری لگے، نیچرل لگے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہدف کو لگتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی خوبیوں کا کمال ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے۔ واہ، یعنی اسے یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کھینچ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ اس کی کمزوریوں کا نقشہ بنا کر اسے جال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ سارا کھیل کنٹرول کا ہی تو ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا صحیح ہدف کا انتخاب، اور اس میں ہمارا اپنا کتنا حصہ ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ لیکن جب ہم نے وہ خلا ڈھونڈ لیا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم بہت احتیاط مانگتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر میں سیدھا جا کر کہہ دوں کہ مجھے تم میں دلچسپی ہے تو سامنے والا تو فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اسی لیے رابرٹ گرین بال واسطہ رسائی یا انڈائریکٹ اپروچ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ اپروچ کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، انسانی معاشرے میں ہمارے اندر ایک فطری خوف ہوتا ہے، ایک عدم تحفظ ہوتا ہے، خاص طور پر رومانوی معاملات میں۔ ہم جلد کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بالکل، جب کوئی اچانک ہماری زندگی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا ذہن الارم بجا دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ مزاحمت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو سیڈکشن کا پہلا وار کبھی سامنے سے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ترچھے زاویے سے ہوتا ہے۔ ہدف کو بالکل بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ سیدھا حملہ کرنے کے بجائے ہمیں ہدف کی زندگی کے کناروں پر منڈلانا چاہیے، یعنی ہانٹ دا پیریفری۔ ہاں، کناروں پر، ڈائریکٹ درمیان میں نہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی مشترکہ دوست کے ذریعے ملا جائے یا ایک بالکل ہی غیر جانبدار سی دوستی قائم کی جائے، کیونکہ دوستی وہ ماسک ہے جو اس فطری خوف کو بالکل ختم کر دیتا ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا۔ یعنی دوستی کا لبادہ پہنا جائے تاکہ خطرے کی گھنٹی نہ بجے۔ اور یہ ماسک صرف چھپنے کے لیے نہیں ہے، یہ معلومات اکٹھی کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ انٹیلیجنس گیدرنگ؟ بالکل، جب آپ ایک بے ضرر دوست بن کر کسی کی زندگی میں جاتے ہیں تو آپ ان کے دفاعی نظام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہدف بہت ریلیکس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم اس سے کچھ مانگ نہیں رہے، ہمارا کوئی چھپا ہوا مقصد نہیں ہے۔ اور اسی ریلیکسڈ ماحول میں وہ اپنی پسند، ناپسند، بچپن کی ادھوری خواہشات اور سب سے اہم اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ خود کو 100% محفوظ سمجھنے لگتا ہے تب اس کے ذہن پر اثر انداز ہونا شروع کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دوست سے عاشق تک کا سفر بہت ہی سست روی سے شروع ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر جلد بازی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ مطلب ہم ایک پودے کو بڑھنے کے لیے بالکل صحیح ماحول دے رہے ہیں اور بس انتظار کر رہے ہیں۔ صبر ریڑھ کی ہڈی ہے اس پورے پروسیس کی۔ لیکن اچھا، فرض کریں وہ شخص اب میری موجودگی کا عادی ہو گیا ہے، وہ مجھے ایک بہت محفوظ دوست مانتا ہے، تو میں اس فرینڈ زون سے، اس یکسانیت سے باہر کیسے آؤں؟ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ کیونکہ اگر میں بس ایک اچھی دوستی بنی رہی تو وہ جلدی بور ہو جائے گا یا اس کی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔ اور اسی لیے گرین اس کا حل بتاتا ہے، ملے جلے اشارے دینا، یعنی مکسڈ سگنلز۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو میرا مطلب ہے انسانی ذہن کی ایک پرانی عادت ہے نا کہ جو چیز وہ سمجھ لیتا ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، جو کتاب آپ نے ایک بار پڑھ لی وہ بس شیلف میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ بہت کھلی کتاب ہوتے ہیں، بہت واضح ہوتے ہیں، وہ جلدی اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ ان میں کوئی اسرار، کوئی مسٹری باقی نہیں رہتی۔ ہدف کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے، وہ پیشین گوئی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، جب آپ متضاد خصوصیات دکھاتے ہیں تو آپ سامنے والے کے ذہن کو الجھا دیتے ہیں۔ یہ الجھن ایک مغناطیس بن جاتی ہے۔ مدن میں اسے موبھمپن یا ایمبیگویٹی کہا گیا ہے، دو بالکل الٹ خصوصیات کو ایک ساتھ دکھانا۔ جیسے بیک وقت بہت سخت اور بے حد نرم ہونا۔ ہاں، یا پھر بہت معصوم نظر آنا لیکن ساتھ ہی ایک شاطرانہ ذہن کا مظاہرہ کرنا۔ اس پر گرین نے مارلن منرو اور آسکر وائلڈ کی بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ اگر ہم مارلن منرو کو دیکھیں تو ان کی ظاہری شکل،
ان کی وہ دھیمی سی آواز، وہ ہچکچاہٹ بھرا انداز، بالکل، وہ سب تو ایک بہت ہی معصوم اور کمزور بچی کی تصویر بناتے تھے جسے تحفظ چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ان کی شخصیت سے ایک بہت طاقتور، بالغ اور پراعتماد جنسی کشش بھی ظاہر ہوتی تھی۔ ہاں، تو جب دیکھنے والا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ایک ہی انسان میں دیکھتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور یہیں پر ہدف مکمل طور پر پھنس جاتا ہے، مسحور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں موم میں حل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا؟ 100%۔ جب ہدف یہ مکس سگنلز دیکھتا ہے نا، یعنی کبھی آپ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں اور کبھی بالکل بے نیاز ہو گئے ہیں، کبھی بڑی روحانی باتیں کر رہے ہیں اور کبھی خالص دنیاوی، تو وہ آپ کی شخصیت کا تجزیہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ ڈوبتا جائے گا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا واحد شخص ہے جو آپ کی اصل حقیقت کو دریافت کرنے والا ہے، وہ اسے ایک مشن سمجھ لیتا ہے۔ اور اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ سارا معاملہ، یہ مسٹری خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف کی نظر میں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے محض ظاہری خوبصورتی یا باتوں پر انحصار نہیں کرنا، بالکل نہیں، ایک نفسیاتی ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے ہم اس عمل کے ایک اور بہت ہی زبردست حصے کی طرف آتے ہیں، خواہش کا مرکز نظر آنا، جسے کتاب میں تکون بنانا یا کریٹ ٹرائنگلز کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ لیکن 100% سچی حقیقت ہے۔ گرین کہتا ہے کہ کوئی بھی اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جسے دوسرے لوگ اگنور کر رہے ہوں۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ بالکل سچ ہے۔ یہ انسانی سمجھیات کی گہری حقیقت ہے، اور یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، ہم انہی چیزوں کو کیوں چاہتے ہیں جنہیں دوسرے چاہتے ہیں؟ ہاں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر فرانسیسی فلسفی رینے جیراڈ نے بہت کام کیا ہے۔ ان کا نظریہ ہے میمیٹک ڈیزائر۔ نقلی خواہش؟ بالکل۔ جیراڈ کہتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی کوئی خالص خواہش نہیں ہوتی۔ ہم خود فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ تو پھر ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، اور پھر ہم اسی چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ ہم دوسروں کی خواہشات کی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر آپ کو دوسرے لوگ اہمیت دے رہے ہیں، آپ کے ارد گرد ہجوم ہے، تو میری نظر میں آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہ ریسٹوراں والی مثال لے سکتے ہیں نا؟ فرض کریں ہم کسی نئے شہر میں ہیں اور بھوک لگی ہے، اور 2 ریسٹوراں آمنے سامنے ہیں۔ کہ اور بھی مداح ہیں، آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کے اندر مقابلے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے، اور یہیں پر تکون یا ٹرائنگل کام کرتا ہے۔ یعنی تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس دلانا۔ ہاں، جب ہدف دیکھتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص یا بہت سے لوگ آپ میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو پھر بات صرف رومانس کی نہیں رہتی، تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ یہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی وینٹی۔ ہر انسان میں یہ ثابت کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ تو وہ آپ کو دوسروں سے چھین کر اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ فتح کا نشہ انہیں اندھا کر دیتا ہے۔ پھر آپ ان کے لیے صرف ایک انسان نہیں، ایک ٹرافی بن جاتے ہیں جسے جیت کر وہ دنیا کو اپنی فوقیت ثابت کر سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہوتا، آپ نے بس ایک ابہام اور ماحول پیدا کر کے یہ سارا مقابلہ شروع کروا دیا۔ واقعی یہ ساری بحث واضح کرتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ تک پہنچنے کا راستہ کتنا کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پہلے خلا تلاش کیا جاتا ہے، پھر دوستی کے پردے میں انڈائریکٹ رسائی حاصل کی جاتی ہے تاکہ خطرے کی گھنٹی نہ بجے، پھر مکسڈ سگنل سے ایک پراسرار معمہ بنایا جاتا ہے، اور آخر میں دوسروں کی توجہ کا مرکز بن کر ہدف کی آنا کو جگایا جاتا ہے۔ یہ سب حربے انسانی نفسیات کی کمزوریوں پر ایک بہت ہی صابرانہ ضرب ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس تجزیے کی اہمیت صرف رومانس تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو دفتر کی سیاست ہو، مارکیٹنگ ہو، یا ہمارے سماجی تعلقات، ہر جگہ یہی اصول کام کر رہے ہیں۔ انسانی ذہن انہی محرکات پر ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے عدم تفرفس کو سمجھنا، ان کے فیصلوں کے پیچھے چھپے عوامل کو جاننا ایک بہت بڑی بصیرت ہے۔ جب ہم ان حکمت عملیوں کو سمجھ جاتے ہیں تو نہ صرف ہم دوسروں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہم پر یہ حربے استعمال کرے تو ہم خود کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ علم ہمیں اپنے اور دوسروں کے ذہنوں کا نقشہ دے دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی گہرا اور آنکھیں کھول دینے والا جائزہ تھا، اور یاد رہے کہ آج ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے یہ محض شروعات ہے۔ ہاں،
یہ پہلا مرحلہ تو بس ہدف کی توجہ حاصل کرنے اور اس کے دفاعی نظام کو گرا کر ذہن میں تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے تھا۔ یعنی یہ تو صرف بساط بچھانے کا کام تھا۔ اصل نفسیاتی کھیل تو اب شروع ہوگا نا، جب اس ابتدائی تجسس کو ایک شدید بے چینی اور جنون میں بدلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ ٹارگٹ کے ذہن میں کیسے داخل ہوا جائے اور فیز 2 لیڈنگ اسٹرے، دوسرا مرحلہ گمراہ کرنا میں بے اطمینانی کے بیج کیسے بوئے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی نشست ختم کریں، ایک سوال ہے جو بہت طویل سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ کیا ہم واقعی اپنی پسند کا فیصلہ خود کرتے ہیں، یا ہماری خواہشات محض کسی اور کی بچھائی ہوئی بساط کا نتیجہ ہوتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سب سے گہری اور ذاتی سمجھی جانے والی خواہشات بھی دراصل کسی شاطر دماغ کی حساب کتاب سے بھری حکمت عملی کا حصہ ہوں؟ ایک لمحے کے لیے اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں لبھانے والا شخص ہدف کے خیالات کے حاشیے سے نکل کر بالکل مرکز میں آ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور مرکز میں آنے کا یہ عمل بہت غیر محسوس ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج کی اس نشست میں ہمارا سارا فوکس رابرٹ گرین کی کتاب کے انہی غیر محسوس اور نفسیاتی پہلوؤں پر ہے۔ یہ وہ غیر مری دھاگے ہیں جو کسی بھی انسان کے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہدف کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ صحیح، اور گفتگو کے آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام یا سطحی گفتگو نہیں ہے۔ مطلب ہم کسی روایتی رومانس کی بات نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں، ہم انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جہاں ہر قدم، ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو ایک انتہائی ضروری حکمت عملی، یعنی ایک ٹیکٹیکل نیسیسٹی کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ ایک ٹیکٹیکل نیسیسٹی، یعنی یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے۔ جی، یہ ایک سوچی سمجھی چال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے انسانی نفسیات کے کمزور پہلوؤں، ان کی خامیوں اور ان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو استعمال کر کے کسی کے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ طاقت کا ایک ایسا کھیل ہے جس میں بظاہر کوئی روایتی ہتھیار استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ذہنوں کا کھیل ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ سننے والے جو اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ سوچیں گے کہ یہ سب جاننا ان کے لیے کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب روزمرہ زندگی میں انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ دفتر ہو، کوئی کاروباری میٹنگ ہو، یا ہمارے عام سماجی تعلقات۔ جی، اور یہ جو نفسیاتی ڈائنامکس ہیں، یہ ہمیں انسانی رویوں کو بہت گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد قطعی طور پر کسی کو ہیرا پھیری یا مینوپولیشن سکھانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ان ہتھ کنڈوں کو ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح سمجھنا ہے، تاکہ انسان اپنے ارد گرد موجود رویوں کے اس جال کو، اس بساط کو بہتر انداز میں دیکھ سکے۔ صحیح۔ تو اگر ہم کتاب کے مطابق اس دوسرے مرحلے کے پہلے بنیادی اصول کی طرف چلیں تو وہ ہے ضرورت پیدا کرنا، یعنی ہدف کے اندر بے چینی اور عدم اطمینان کو ہوا دینا۔ یہ اس پورے مرحلے کی بنیاد ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو کتاب کہتی ہے کہ ایک مکمل طور پر مطمئن شخص کو کبھی بھی اپنے سحر میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی بنیادی نفسیاتی حقیقت ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سکون اور اطمینان دراصل کسی بھی قسم کی کشش کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سکون کشش کا دشمن ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے بظاہر۔ عجیب لگتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے یا اپنے رشتوں سے پوری طرح مطمئن ہے تو اسے کسی نئے شخص کی یا کسی نئی مہم جوئی کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوگی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی خالی پن ہے ہی نہیں جسے بھرا جا سکے۔ بالکل، اس لیے اس حکمت عملی کا پہلا قدم یہ کہتا ہے کہ ہدف کی زندگی میں ایک خلا، ایک کمی کا احساس پیدا کیا جائے۔ تو شکاری سب سے پہلے ہدف کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی کمی ہے۔ جی، انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کسی سنسنی یا مہم جوئی کا فقدان ہے، یا وہ اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جس کے وہ واقعی حقدار تھے۔
اور پھر بڑی ہوشیاری سے لبھانے والا شخص یہ احساس دلاتا ہے کہ اس بے چینی اور اس کمی کا واحد حل وہی ہے، یعنی وہ خود کو ایک مسیحا بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں ذرا رکیے، اگر کوئی شخص کسی کے پاس جا کر یہ کہے کہ تمہاری زندگی تو بہت بورنگ ہے، یا ان کی خامیوں کی سیدھی نشاندہی کرے، تو کیا ہدف فوراً ایک دفاعی خول میں نہیں چلا جائے گا؟ 100% چلا جائے گا والے، اور یہیں سے اس حکمت عملی کی اصل نزاکت شروع ہوتی ہے۔ یہ سب کھلم کھلا یا براہ راست تنقید کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہدف کو یہ محسوس نہیں کرایا جاتا کہ ان پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، بلکہ انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر چھپی ہوئی کوئی عظیم صلاحیت ہے جو ضائع ہو رہی ہے، ایک ہمدردی کے روپ میں۔ اچھا، یعنی تنقید کو ایک ہمدردانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے تاریخی اور ادبی تناظر میں دیکھیں تو افلاطون کی مشہور کتاب سمپوزیم کا حوالہ اس بات کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ ہاں، سمپوزیم میں محبت کے دیوتا ایروس کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ افلاطون کے مطابق ایروس کی ماں کا نام ضرورت ہے یعنی نیڈ، اور باپ کا نام یاری ہے یعنی کننگ۔ ضرورت اور یاری، یہ ملاپ بظاہر تھوڑا تاریک لگتا ہے۔ تاریخ ہے، لیکن اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ محبت یا کشش خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پہلے ایک ہیاری کے ذریعے ضرورت اور کسک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جب تک اندر کوئی بھوک نہیں ہوگی، کوئی طلب نہیں ہوگی، تب تک کوئی کشش پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل صحیح۔ نفسیاتی طور پر یہ بات بہت معنی خیز ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے مصنف D.H. لارنس کی جو مثال دی گئی ہے وہ اسے مزید واضح کر دیتی ہے۔ لارنس کا طریقہ کار تو بہت ہی مختلف تھا۔ جی، وہ روایتی انداز میں جا کر کسی کو اپنی خوبیوں سے متاثر کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتا تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے اہداف کی اندرونی خامیوں کو نشانہ بناتا تھا۔ مثال کے طور پر جب اس کا واسطہ جیسی چیمبرز یا آئیوی لو جیسی خواتین سے پڑا تو اس نے ان کی جسمانی سرد مہری یا زندگی میں غیر ارادی پن کی کمی کو ہدف بنایا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ لارنس انہیں باتوں باتوں میں یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ زندگی کو پوری طرح محسوس نہیں کر رہی، ان کے اندر کوئی بہت بڑی کمی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ لوگ شدید بے چینی اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے تھے۔ بالکل، لارنس نے بڑی مہارت سے ان خواتین کے اندرونی سکون کو درہم برہم کیا۔ ایک ارادی خلفشار پیدا کیا۔ جی، اور جب وہ پوری طرح عدم اطمینان کا شکار ہو جاتیں، خود پر شک کرنے لگتیں، تو پھر لارنس خود کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کرتا تھا۔ یعنی اس کمی کو پورا کرنے والے ایک واحد ذریعے کے طور پر۔ گویا یہ ایک ایسا نفسیاتی زخم ہے جو لبھانے والا شخص خود لگاتا ہے، بڑی نفاست سے، اور پھر خود ہی اس کا مرہم بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر آپ اس اصول کو آج کے جدید دور میں دیکھیں تو کیا ہماری مارکیٹنگ انڈسٹری یا سوشل میڈیا کے الگورتھمز بھی بالکل یہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تقابل واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ طریقہ وہی ہے، بس میدان بدل گیا ہے۔ بالکل، وہ پہلے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے، دوسرے لوگ ہم سے زیادہ خوش ہیں، ہم کسی چیز سے محروم رہ گئے ہیں۔ جسے ہم فومو کہتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جی، فومو۔ اور پھر وہ ہمیں ایک پروڈکٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اس محرومی کا علاج ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی اصول ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک خالہ یا ضرورت پیدا کرنی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ براہ راست نہیں ہو سکتا، ورنہ اگلا انسان دفاعی ہو جائے گا۔ تو یہ خیال ہدف کے دماغ میں ڈالا کیسے جاتا ہے؟ یہیں سے ہمارا اگلا مرحلہ سامنے آتا ہے، یعنی اشاروں کنایوں کا فن، غیر محسوس انداز میں بات ذہن نشین کرانا۔ ماسٹر دی آرٹ آف انسینویشن۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں ایک بات بٹھا بھی دیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے؟ اس سوال کا جواب انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ ہمارا دماغ دو سطحوں پر کام کرتا ہے، شعور اور لاشعور، کانشس اور سب کانشس۔ صحیح۔ جب کسی سے براہ راست کوئی بات کہی جائے جیسے تم مجھ سے متاثر ہو یا تمہیں میری ضرورت ہے، تو یہ بات سیدھا شعور سے ٹکراتی ہے۔ اور شعور ایک چوکیدار کی طرح کام کرتا ہے، رائٹ؟ وہ فوراً دفاعی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے اور منطق تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اس لیے براہ راست گفتگو ہمیشہ مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ اس مزاحمت سے بچنے کے لیے اشاروں کنایوں کا راستہ چننا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے خیالات کے بیج
چوکیدار کی نظر بچا کر براہ راست لاشعور کی زرخیز زمین میں بوئے جاتے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے ایک خاص قسم کی ذیلی زبان، جسے انگریزی میں سب لینگویج کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا اس ذیلی زبان یا سب لینگویج کو مزید آسان الفاظ میں کھولتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سے بولی جانے والی زبان تو نہیں ہے، بلکہ یہ گفتگو کے دوران اپنایا جانے والا ایک انداز ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ انداز بیان ہے۔ اس میں مبہم تبصرے شامل ہوتے ہیں، یا بظاہر عام سی چلتی ہوئی گفتگو کے دوران اچانک ایک بہت گہری نظر کا تبادلہ۔ یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو تھوڑی سی عجیب لگے اور پھر فوراً معذرت کر کے مسکرا کر موضوع بدل دینا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ ادھوری بات ہدف کے دماغ میں چپک جاتی ہے۔ وہ اکیلے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن نفسیاتی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ بیج ایک بار لاشعور میں بو دیا جاتا ہے تو کچھ دن بعد ہدف کو لگنے لگتا ہے کہ یہ خیال، یہ خواہش اس کے اپنی ہی ذہن کی پیداوار ہے۔ اور یہی اس حکمت عملی کا سب سے خطرناک اور مؤثر پہلو ہے۔ کیونکہ انسان اپنے ہی خیالات سے تو نہیں لڑ سکتا نا۔ بالکل نہیں لڑ سکتا۔ جب کسی انسان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خیال اس کا اپنا ہے تو وہ اس کے خلاف مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کاؤنٹ کیگلیسٹرو کی تاریخی مثال اس کی ایک بہترین تشریح ہے۔ ہاں، وہ 18ویں صدی کے یورپ کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، جہاں بڑے بڑے رئیس اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے تھے۔ جی، وہ عام سی گفتگو کر رہا ہوتا اور بیچ میں بڑی مہارت سے پارس پتھر اور آب حیات کے بارے میں مبہم اور ادھورے اشارے دے دیتا۔ یہاں سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ پارس پتھر یعنی فلاسفرز سٹون ایک افسانوی اور طلسماتی چیز سمجھی جاتی تھی، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی عام دھات کو چھو لے تو اسے خالص سونا بنا دیتی ہے۔ اور آب حیات پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ تو کاؤنٹ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس یہ پتھر ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا کہ میرے پاس پارس پتھر ہے، آؤ مجھ سے خریدو، تو لوگ اسے ایک عام سا فراڈیا سمجھتے اور اس پر ہنستے۔ تو اس نے انسینویشن کا سہارا لیا۔ جی، اس کی بجائے وہ بس باتوں باتوں میں اشارہ دیتا کہ اس نے کچھ ایسے راز دریافت کر لیے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ اپنی بات کو ہمیشہ ادھورا چھوڑ دیتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لوگوں کے اندر کا تجسس، ان کا لالچ جاگ جاتا تھا۔ وہ خود اس کے پاس کھنچے چلے آتے تھے، اس کی منتیں کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنے راز بتائے یا انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تجسس اور یہ لالچ خود کانوٹ نے ہی بڑی صفائی سے اشاروں کے نایوں میں ڈالا تھا۔ یعنی اس نے ان کا دفاعی نظام مکمل طور پر ہیک کر لیا تھا۔ کیونکہ کوئی اس چیز سے کیسے لڑ سکتا ہے جسے وہ اپنی ہی آزاد مرضی کا فیصلہ سمجھ رہا ہو؟ یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا خیالات کے بیج بونے کا طریقہ۔ اب فرض کریں کہ ہدف کے دماغ میں بیج بویا جا چکا ہے، اس کے اندر ایک ضرورت اور کسک بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن انسان فطری طور پر بہت ضدی اور اپنی دنیا میں قید رہنے والا جانور ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کسی دوسرے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو پھر اس دفاعی حصار کو مکمل طور پر کیسے توڑا جاتا ہے؟ کتاب کے مطابق اگلا مرحلہ ہے ان کی روح میں اتر جانا، انٹر دیئر اسپرٹ۔ یہ سننے میں تھوڑا صوفیانہ سا لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مرحلہ دراصل اس پوری حکمت عملی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کا مطلب ہے ہدف کی دنیا کا حصہ بن جانا، اور سب سے بڑھ کر ان کا عکس بن جانا، جسے مررنگ کہا جاتا ہے۔ مررنگ یعنی شیشے کی طرح ان کا عکس دکھانا؟ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی ہی دنیا میں قید ہوتے ہیں، اپنے عقائد، اپنے خیالات اور پسند ناپسند میں بہت سخت اور ضدی ہوتے ہیں۔ اور ہر انسان کی ایک بنیادی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ انسان بنیادی طور پر اندر سے تنہا محسوس کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر کوئی باہر سے آ کر ان کے عقائد سے ٹکرائے گا یا اپنا مزاج ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً شخص کو مسترد کر دیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ لبھانے والا شخص ان کے اصولوں پر کھیلنا شروع کر دے، ان کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھال لے،
ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لے تو وہ دراصل ہدف کی خود پسندی یا نارسزم کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ نارسزم کا لفظ سنتے ہی عام طور پر ذہن میں ایک منفی خیال آتا ہے، لیکن یہاں میرا خیال ہے رابرٹ گرین کا اشارہ انسان کی اس بنیادی جبلت کی طرف ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی، اپنی ذات کا عکس ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بالکل ان جیسا ہے، ان کی پسندیدہ کتابیں پڑھتا ہے، ان کے موڈ کے مطابق اپنا رویہ بدل لیتا ہے، تو ان کی تمام دفاعی دیواریں خود بخود زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ فائنلی کوئی تو ہے جو مجھے مکمل طور پر سمجھتا ہے۔ کتاب میں اس کی وضاحت کے لیے شکاری کے آئینے کی جو مثال دی گئی ہے وہ لاجواب ہے، اور اسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جی ہاں، وہ مثال اس پورے عمل کو ایک بہت ہی زبردست بصری یا ویژول شکل دیتی ہے۔ پرانے زمانوں میں شکاری جنگل میں پرندوں کا شکار کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا آئینہ استعمال کرتے تھے۔ بالکل، چنڈول پرندہ جسے انگریزی میں لارک کہتے ہیں، جب اس آئینے کے سامنے آتا تو وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر اور آئینے پر پڑنے والی دھوپ کی چمک سے اس قدر مسحور اور ہپنوٹائزڈ ہو جاتا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول اور خطرے کا بالکل ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے ہی عکس کے ساتھ ناچنے لگتا، اور ٹھیک اسی لمحے جب وہ پوری طرح غافل ہوتا، شکاری اس پر جال پھینک دیتا تھا۔ انسانوں کے معاملے میں بھی نفسیات بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ جب کوئی کسی انسان کا عکس بن جاتا ہے تو وہ انسان دراصل دوسرے شخص میں خود کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے ہی عکس کی کشش سے بچنا مشکل ترین کام ہے۔ مشکل ترین کام ہے۔ تاریخ میں اس مررنگ کی ایک انتہائی شاندار مثال چاٹو برانڈ کی ملتی ہے۔ وہ 18ویں صدی کے آخر کا فرانسیسی مصنف اور سیاستدان تھا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر چاٹو برانڈ کوئی بہت خوبصورت یا کلاسیکی معنوں میں پرکشش شخص نہیں تھا، لیکن وہ اس فن کا ایک عظیم شکاری تھا۔ اس دور میں رومانوی تحریک یعنی رومانٹسزم عروج پر تھی۔ نوجوان لڑکیاں رومانوی ناولوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اپنے دل میں ایک ادھورے، اداس اور گہرے رومانوی ہیرو کا خواب سجائے بیٹھی ہوتی تھیں۔ اور چاٹو برانڈ نے ان کے اس لاشعور کو پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ بالکل، چاٹو برانڈ جا کر ان لڑکیوں پر اپنی خوبیاں ثابت نہیں کرتا تھا، اس کی بجائے وہ ان کے اس رومانوی خواب، ان کے تخیل کا عکس بن جاتا تھا۔ وہ ان سے ویسی ہی اداس اور گہری باتیں کرتا، ان کی ان ادھوری خواہشات کی ہو بہو عکاسی کرتا جن کا ذکر وہ ناولوں میں پڑھتی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو یہ محسوس کرواتا کہ وہ بالکل اسی ہیرو کی زندہ شکل ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس عکس کو دیکھ کر لڑکیاں اس کے سحر میں اس قدر جکڑی جاتیں کہ انہیں کچھ اور سجھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال ابھر رہا ہے، اگر لبھانے والا شخص ہر وقت دوسرے کا عکس ہی بنتا رہے گا، ان کے موڈ کے مطابق خود کو بدلتا رہے گا، تو کیا وہ اپنی شناخت نہیں کھو دے گا؟ کیا یہ طریقہ کار خود اس شکاری کے لیے تھکا دینے والا نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، لیکن یہیں پر طاقت کا وہ پوشیدہ ڈائنامک کام کرتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ حکمت عملی ہدف کو محض یہ وہم دیتی ہے کہ کنٹرول ان کے پاس ہے۔ ہدف کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کی پسند کو ترجیح دی جا رہی ہے، وہ تعلق کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس احساس برتری کی وجہ سے وہ پوری طرح لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں تعلق کا سٹیئرنگ ویل اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو یہ عکس بن رہا ہے۔ یہ صرف ایک ابتدائی چال ہوتی ہے۔ جب ہدف پوری طرح اس آرام دہ خول میں آ جاتا ہے تو پھر اچانک اس تعلق کے ڈائنامکس کو اپنے حق میں موڑ لیا جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ ان کی روح میں اتر گئے، ان کے دفاعی نظام کو غیر فعال کر دیا، تو اب وہ آپ کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، یعنی یہ صرف ان کے قلعے میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ ہے، اور ایک بار جب قلعے کے اندر رسائی مل گئی تو پھر اگلا اور شاید سب سے سنسنی خیز مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ترغیب اور کشش پیدا کرنا، یعنی کریٹ ٹیمپٹیشن۔ نامکمل خواہش کا جال۔ اب ذرا ہم ترتیب کو دیکھیں۔ ایک کمی اور ضرورت پیدا کر دی گئی، لاشعور میں خیالات کے بیج بو دیے گئے، اور عکس بن کر ان کا اعتماد بھی جیت لیا گیا۔ ہدف اب مکمل طور پر ریلیکس ہے۔ جی، وہ اب پوری طرح تیار ہیں۔ اب وقت آتا ہے انہیں ان لذتوں کی ایک جھلک دکھانے کا جو ان کی منتظر ہیں۔
تجسس اور لالچ کی طاقت انسان کے دماغ کو کیسے بلائنڈ کر دیتی ہے، یہ مرحلہ اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ مرحلہ انسانی فطرت کے ایک بہت ہی بنیادی اور کسی حد تک تاریک پہلو پر کام کرتا ہے۔ انسان کی نفسیات کچھ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو اس کے لیے ممنوع ہو یا جو اس کی پہنچ سے دور ہو۔ ہدف کی کسی ایسی خامی، کسی ادھورے خواب یا کسی ایسی خواہش کو ڈھونڈنا جسے معاشرے، حالات یا ان کے اپنے خوف نے دبا رکھا ہو، بہت ضروری ہے۔ اور پھر انہیں صرف یہ اشارہ دینا کہ آپ اس دبی ہوئی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ وہ ترغیب یا ٹیمپٹیشن ہے جس کے سامنے انسان کی منطق فیل ہو جاتی ہے۔ ایک ممنوع لذت کی محض ایک جھلک دکھا کر بے قابو خواہش کو جگایا جاتا ہے، اسے پوری طرح دیا نہیں جاتا، صرف جھلک دکھائی جاتی ہے۔ بالکل، صرف ایک جھلک۔ مجھے اس پر بائبل کی وہ مشہور اور عالمگیر علامت یاد آ رہی ہے جہاں سانپ نے حوا کو ممنوع درخت کے پھل کی ترغیب دی تھی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے اس تصور کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم اس کہانی کو نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو سانپ نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اس نے ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ اس نے محض ایک ایسی چیز کی جھلک دکھائی تھی، ایک ایسے علم کا لالچ دیا تھا جو ممنوع تھا۔ انسان کی جبلت ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جائے یا جس کے گرد باڑ لگا دی جائے وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کتاب میں ڈان جان ڈی ٹوڈلاس کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ اس ممنوع کشش کی ایک زبردست عملی شکل ہے۔ ڈان جان کا طریقہ کار واقعی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ اس کا طریقہ کار عام لوگوں سے بالکل الٹ تھا۔ وہ ہدف کے سامنے خود کو ایک معمہ، ایک راز بنا کر پیش کرتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ایسی افواہیں اور کہانیاں پھیلنے دیتا جو اسے ایک ممنوع، تھوڑا سا خطرناک لیکن بے حد پرکشش شخص ثابت کرتی۔ اور وہ جان بوجھ کر ہدف کے سامنے سماجی یا نفسیاتی رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ ظاہر کرتا کہ حالات کی وجہ سے ان کا ملنا ممکن نہیں یا وہ کسی اور چیز میں الجھا ہوا ہے۔ یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی جاتی تھیں تاکہ ہدف فوری طور پر اسے حاصل نہ کر سکے۔ اور اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا تھا؟ بالکل وہی جو ایک سیل کے دوران کسی سولڈ آؤٹ ہونے والی چیز کا ہوتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ دیا آپ نے۔ جب کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو انسانی دماغ اس کی قدر کم کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل ہو تو اس کو پانے کی طلب ایک جنون بن جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ہی یہی ہے کہ لالچ، تجسس اور ممنوع خواہش کا ایک ایسا شاندار جال بنا جائے کہ ہدف کے دماغ میں موجود تمام عقلی خدشات، تمام پریشانیاں اور معاشرتی خوف اس کشش کے سامنے دم توڑ جائیں۔ وہ شخص خود کو روکے نہ پائے اور خود چل کر آپ کے پیچھے آنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ یہ سوچے کہ بس کسی طرح یہ معمہ حل کرنا ہے، یہ دیوار گرانی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور اس کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام غیر محسوس اور نفسیاتی پہلو، یعنی پہلے بے چینی اور خلا پیدا کرنا، پھر اشاروں کے نایوں میں بات کو لاشعور میں اتارنا، ہدف کا عکس بن کر ان کا اعتماد جیتنا، اور آخر میں ایک نامکمل خواہش اور ترغیب کا جال بچھانا، یہ سب کوئی الگ تھلگ یا وقتی حربے نہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ ہاں جی، یہ دراصل ایک طویل، گہری اور انتہائی پیچیدہ بساط کی چالیں ہیں۔ یہ سب مل کر ہدف کے دماغ کے گرد ایک ایسا نفسیاتی جال بنتے ہیں جو ہدف کو اس کے اپنے ہی خول، اپنی ہی محفوظ دنیا سے باہر نکال لاتا ہے۔ اور اس پوری گیم کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہدف کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ رضاکارانہ طور پر ایک شکاری کے جال کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، یہ طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کا ایک خالص ذہنی اور نفسیاتی کھیل ہے۔ یہ سب جان کر اور سمجھ کر دماغ سچ میں گھوم جاتا ہے۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں کتنی بار ان غیر محسوس چالوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ معلومات اور مصروفیات کے اس بے تحاشا ہجوم میں کیا ہم سب لاشعوری طور پر کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ہمیں ہماری بوریت اور روزمرہ کی روٹین سے نکال کر کسی سحر میں مبتلا کر دے؟ کیا ہماری اپنی نامکمل خواہشات اور اندرونی بے چینیاں ہی ہمیں ان غیر مری نفسیاتی جالوں کا رضاکارانہ شکار نہیں بنا دیتی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔
ہماری اگلی نشست میں ہم تیسرے مرحلے کھائی کی جانب بڑھیں گے، جہاں انتہائی اور روحانی اقدامات کے ذریعے خطرات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اس پرکشش اور سحر انگیز سفر کے عروج کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ رابرٹ گرین کے عمل کا تیسرا مرحلہ ان طریقوں کے ذریعے اثر کو گہرا کرنے کے بارے میں ہے جو انسانی منطق اور عقل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم واقعی انسانی ذہن کے تاریک ترین حصوں میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے موجود مواد کا ڈھیر بہت متنوع ہے، جس میں رابرٹ گرین کی تحریروں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے کچھ انتہائی پراسرار کرداروں کی زندگیاں شامل ہیں، جیسے کلیوپاترا اور راسپوتین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی صدمات سے متعلق کچھ بہت ہی جدید نفسیاتی مقالے بھی ہیں۔ صحیح، اس گہرے مطالعے کا مقصد دراصل انسانی نفسیات کے ان تاریک ترین اور طاقتور ترین پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ہے جو کسی بھی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر معطل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات جو ہمیں شروع میں ہی واضح کر دینی چاہیے، ہاں پلیز۔ وہ یہ ہے کہ ان ذرائع میں موجود خیالات کو ہم صرف ایک نفسیاتی اور تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اس گفتگو میں کوئی اخلاقی سبق یا کسی عمل کی حمایت شامل نہیں ہے۔ ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، یہ صرف اس بات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے کہ انسانی ذہن آخر کن حالات میں اپنا دفاعی نظام کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ کون سے محرکات ہیں جو سطحی کشش کو ایک گہرے اور ناقابل واپسی نفسیاتی کنٹرول میں بدل دیتے ہیں؟ دیکھیں، انسان فطرتاً اپنے دفاعی نظام کے تحت ہی کام کرتا ہے۔ وہ ہر نئی چیز کو، مطلب ہر نئے انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے، ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب اور جو تاریخی حوالوں کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کچھ مخصوص نفسیاتی ہتھ کنڈے اس دفاعی نظام کو بیدار ہوئے بغیر ہی ناکارہ کر دیتے ہیں۔ وہ سیدھے لاشعور پر حملہ کرتے ہیں جہاں منطق کام نہیں کرتی۔ بالکل، اور جدید نفسیاتی مقالوں میں اس کنٹرول کا جو پہلا قدم بتایا گیا ہے وہ ہے ہدف کو تنہا کرنا، یعنی آئسولیٹ دی وکٹم۔ آئسولیٹ دی وکٹم۔ جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح بعض خطرناک گروہوں کا یا کلٹس کا حصہ بن جاتے ہیں یا انتہائی زہریلے رشتوں میں پھنس کر اپنے ہی خاندان سے کٹ جاتے ہیں، تو یہ تنہائی والا پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی شرط ہے دراصل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسے اس کے دوستوں، خاندان اور مانوس ماحول سے دور کرنا کیوں اس قدر لازمی شرط ہے؟ اس کی جڑیں انسانی بقا کی نفسیات میں پیوست ہیں۔ جب ایک انسان اپنے مانوس ماحول میں ہوتا ہے، یعنی اپنے دوستوں اور خاندان کے درمیان، تو وہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ دراصل ایک سماجی قلعے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سماجی سہارے اسے حقیقت سے جڑے رہنے کا احساس فراہم کرتے ہیں۔ ایک طرح کا ریالٹی چیک ملتا رہتا ہے اسے۔ بالکل۔ اب فرض کریں اگر کوئی شخص ان سہاروں کے درمیان ہے اور کوئی بیرونی شخص اس پر کوئی غیر معمولی نظریہ تھوپنے کی کوشش کرے، تو اس کے دوست یا گھر والے فوراً اسے متنبع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ انسان ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ اسے منطقی سوچ کی طرف واپس کھینچ لائیں گے۔ اسی لیے ان تاریخی اور نفسیاتی حوالوں کے مطابق ایک تنہا انسان نفسیاتی طور پر کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہدف کو تنہا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا وہ بیرونی ریالٹی چیک ختم کر دیا جائے۔ 100%۔ جب کسی شخص کو اس کے مانوس ماحول سے کاٹ دیا جائے تو اس کا ذہن ایک خلا اور خوف محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ لاشعوری طور پر کسی ایسے سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے اس اجنبی صورتحال میں راستہ دکھائے۔ اس کی ایک بہت ہی حیران انگیز مثال ہمیں ان تاریخی حوالوں میں ملتی ہے، کلیوپاترا اور جولیس سیزر کے واقعے سے۔ وہ ایک کلاسک مثال ہے اس نفسیاتی ہتھ کنڈے کی۔ بالکل، مطلب کلیوپاترا نے سیزر جیسے جان دیدہ اور شاطر جنگجو کو روم کے پیچیدہ سیاسی ماحول سے مکمل طور پر کاٹ دیا، اس کے وفادار مشیروں سے دور کر دیا۔ ہاں، اس نے سیزر کو دریائے نیل کے ایک طویل، پرکشش اور پرتعش سفر پر تنہا کر دیا، اور یہ سفر کوئی عام تفریح نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جو سیزر کے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ وہ روم کے ہنگاموں سے دور تھا۔ مصر کے اس سحر انگیز اور کٹے ہوئے ماحول میں سیزر دراصل ایک بالکل نئے تجربے سے گزر رہا تھا۔
اور نفسیات کہتی ہے کہ جب ارد گرد کا ماحول اجنبی ہوتا ہے تو انسان کا ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک طرح کے سینسری اوورلوڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس حالت میں وہ اس واحد شخص پر انحصار کرنے لگتا ہے جو اس وقت اس کے قریب ہوتا ہے یا جو اس نئے ماحول کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جو کہ اس صورت میں کلوپیترا تھی۔ کلوپیترا نے بالکل یہی کیا۔ اس نفسیاتی تنہائی نے سیزر کی تمام سیاسی اور جنگی منطق کو خاموش کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک غیر معمولی دباؤ اور کشش کا شکار ہو گیا۔ اور اگر ہم اسے جدید دور میں دیکھیں تو آج بھی زہریلے رشتوں میں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی شخص دھیرے دھیرے اپنے ساتھی کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہارے دوست ہمیں نہیں سمجھتے، یا صرف میں ہی تمہاری اصل قدر جانتی ہوں۔ اور یوں وہ شخص اپنی تمام سماجی جڑوں سے کٹ کر صرف ایک انسان کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک بہت منطقی سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے خاندان یا دوستوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسے کسی اجنبی جگہ لے جا رہا ہے تو ہدف کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی کیوں نہیں بچتی ہے۔ تو پھر لوگ فطری طور پر شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہوئے بھی اتنی آسانی سے کسی پر یقین کیسے کر لیتے ہیں؟ کتاب کے اگلے حصے میں جسے اپنی سچائی ثابت کرنا کہا گیا ہے، اس کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ دیکھیں، خطرے کی گھنٹی بالکل بچتی ہے اور شکوک پیدا بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محض میٹھی باتوں سے کسی کا مکمل یقین نہیں جیتا جا سکتا۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ کبھی نہیں۔ انسانی ذہن لاشعوری طور پر الفاظ سے زیادہ عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ فراہم کردہ مواد میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہدف کے ان ابھرتے ہوئے شکوک کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ انتہائی قدم یعنی کوئی ایسی حرکت جو بظاہر بہت بڑے ذاتی نقصان یا قربانی پر مبنی ہو۔ ہاں، بہت بھاری قیمت ادا کرنے پر مبنی ہو۔ عمل جتنا انتہائی اور غیر متوقع ہوگا، اس کا نفسیاتی دھچکا اتنا ہی شدید ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ ظاہر کرے کہ اس نے کسی کے لیے اپنا شاندار کیریئر داؤ پر لگا دیا ہے، یا اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی خطرے میں ڈال دیا ہے، یا اپنے ہی خاندان سے بغاوت کر لی ہے۔ جب ہدف یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا اس کے لیے اتنی بڑی اور حقیقی قربانی دے رہا ہے تو وہ شک کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جذبات کا ایک ایسا سیلاب آتا ہے جو اس قربانی کے پیچھے چھپے ہوئے کسی بھی تاریک مقصد کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسانی جذبات کا یہ سیلاب دراصل عقلی سوچ کے غبارے میں سے ساری ہوا نکال دیتا ہے۔ بالکل۔ جب کوئی انسان اتنی بڑی قیمت چکاتا ہے تو ہدف کو شدید شرمندگی اور احسان مندی کا احساس گھیر لیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس شخص کے ارادے غلط ہوتے تو یہ اپنا اتنا بڑا نقصان کبھی نہ کرتا، اور یہ عمل شکوک کے اس مضبوط دیوار کو ایک ہی زوردار وار میں زمین بوز کر دیتا ہے۔ اس انتہائی قدم کے بعد ہدف کا دماغ مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو مکمل طور پر اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ اب اس مطالعے کے سب سے پیچیدہ اور سچ کہوں تو سب سے زیادہ پریشان کن حصے کی طرف آتے ہیں۔ ریگریشن والا حصہ؟ ہاں، جسے ماضی یا بچپن کی طرف واپسی کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس موجود نفسیاتی مقالوں میں اس کا تعلق براہ راست سگمنڈ فرائیڈ کی نفسیات سے جوڑا گیا ہے، اور خاص طور پر اوڈیپل ٹرائنگل کے نظریے سے۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھا جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اسے ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ نفسیات کی روح سے ہر انسان کے لاشعور میں اس کے والدین کے ساتھ گزارے گئے بچپن کی یادیں ایک سانچے کی طرح محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک بچے کے لیے تو اس کے والدین اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں۔ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی پرورش 100% کامل نہیں ہوتی۔ کسی بچے کو ماں کی طرف سے وہ غیر مشروط محبت نہیں مل پاتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے، یا کسی کو باپ کی طرف سے وہ تحفظ اور توجہ نہیں ملتی جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ جو کمی یا خلا بچپن میں رہ جاتا ہے وہ انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جب وہ انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے رشتوں میں اسی ماں یا باپ کے متبادل کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ بچپن کے اس ادھورے پن کو بھر سکے۔ یہی بچپن کی محرومیوں اور والدین کے کردار کی تلاش کا پیچیدہ چکر اس نظریے کی بنیاد ہے۔ یعنی یہ عمل مکمل طور پر اس خلا کو پہچاننے کے بارے میں ہے۔ ایک ماہر کی طرح پہلے یہ جانچا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر بچپن کی کون سی محرومی چھپی ہے، اور پھر ہو بہو وہی کردار بن کر سامنے آ جاتا ہے جس کی اسے لاشعوری طور پر ہمیشہ سے تلاش تھی۔
مواد میں اسے 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جسے انفینٹائل ریگریشن کہا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہدف کو جذباتی طور پر واپس اسی چھوٹے اور بے بس بچے کی حالت میں لے جانا۔ اس مرحلے میں ہدف کو ایک ماں جیسی غیر مشروط محبت، بے پناہ توجہ اور وہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے کمی محسوس ہوتی رہی ہو۔ دنیا عام طور پر انسان کو اس کی خامیوں پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ ہاں، دنیا بہت سخت ہے، لیکن جب کسی کو ایک ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں اسے اس کی تمام تر خامیوں کے ساتھ مکمل طور پر قبول کیا جائے تو اس کے اندر چھپا ہوا وہ ڈرا ہوا بچہ جاگ اٹھتا ہے جو دنیا کی تلخیوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص سوچنے، فیصلہ کرنے اور زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے سے کترانے لگتا ہے۔ وہ بالکل ایک بچے کی طرح اس محبت دینے والے شخص پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ اس کی اپنی قوت ارادی مکمل طور پر پگھل جاتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے غیر مشروط محبت دے کر کنٹرول حاصل کرنا ہوا، لیکن ان مقالوں میں ایک دوسری قسم بھی بیان کی گئی ہے، ریورس ریگریشن۔ یہ طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں، اس میں کنٹرول کرنے والا شخص خود کو طاقتور یا پناہ گاہ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے جان بوجھ کر انتہائی کمزور، معصوم یا ضرورت مند بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت کا ایک اور گہرا راز ہے۔ جب ہم کسی کو روتا ہوا، کمزور یا معصوم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر قدرتی طور پر ایک محافظ اور والدین والا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ہم اس شخص کو اپنے سائے میں لینا چاہتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ ریورس ریگریشن میں اسی جذبے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے تو ہدف کا دفاعی نظام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سامنے والا تو خود بے ضرر اور معصوم ہے، اسے مجھ سے خطرہ ہے، مجھے اس سے نہیں۔ بالکل، اور ہدف اس کمزور شخص کو بچانے اور سنبھالنے کے چکر میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں پاتا کہ دراصل یہ معصومیت ایک بہت بڑا نفسیاتی جال ہے جس نے اسے مکمل طور پر جکڑ لیا ہے۔ یہ سوچنا کس قدر عجیب ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا بچپن اور اس کی اپنی شفقت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ چلیں اب مواد کے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی روحانی اور پراسرار کشش کا استعمال۔ اب تک ہدف تنہا ہو چکا ہے، اس کا یقین جیتا جا چکا ہے اور اس کے بچپن کے صدمات کو استعمال کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہاں تاریخی دستاویزات ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں کہ خالص جسمانی کشش یا محبت اکثر لوگوں کے اندر عدم تحفظ، پچھتاوے یا احساس جرم کو جنم دیتی ہے۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں صرف جسمانی کشش کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں؟ تو کنٹرول کرنے والے اس احساس جرم کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ دیکھیں، خالص جسمانی کشش واقعی ایک محدود وقت تک کام کرتی ہے۔ انسانی ذہن لاشعوری طور پر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ جسمانی کشش عارضی ہے، اور اس کے پیچھے محض ایک حیوانی جبلت کار فرما ہے۔ اس سے ہدف کے اندر شدید عدم تحفظ اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جسمانی کشش ختم ہو جائے گی تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ اسی لیے ان نفسیاتی حکمت عملیوں میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس خالص جسمانی کشش کو ایک بہت ہی خوبصورت روحانیت اور تقدس کا غلاف بنا دیا جائے۔ یعنی ایک تعلق کو محض جسمانی ملاپ کے بجائے تقدیر کے لکھے ستاروں کی چال یا صدیوں سے بچھڑے ہوئی 2 روحوں کے ملنے کا نام دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سے وہ تعلق عام دنیاوی حدود سے نکل کر ایک مقدس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ فعل جو بظاہر عام زمینی اور جسمانی ہے، اسے ایک آسمانی، روحانی اور ماورائی تجربے میں بدل دینا۔ اس سے ہدف کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی غلط، عارضی یا غیر اخلاقی کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو کسی بہت بڑے کائناتی منصوبے یا الہامی مرضی کا حصہ بن رہا ہے۔ اور جب کسی عمل کو اس طرح روحانیت اور تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا وہ جج جو اس کی اخلاقیات اور منطق کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اس تعلق سے انکار کر کے دراصل کائنات کی مرضی سے بغاوت کرے گا۔ ہمارے ذرائع میں روسی تاریخ کے مشہور اور متنازع کردار راسپوتن جو حوالہ اس حوالے سے سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ راسپوتن کی مثال تو واقعی بہت عجیب ہے۔
راسپوتن نے روس کے شاہی دربار کے لوگوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے روحانیت اور جنسی کشش کو ایک ایسے خطرناک امتزاج میں بدل دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جسمانی گناہ کیے بغیر سچی توبہ اور روحانی بلندی حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، اور اس کے پیروکاروں کے نزدیک اس کے ساتھ جسمانی ملاپ ایک روحانی وجدان اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے لوگوں کی مذہبی عقیدت کو ان کی تاریک ترین جسمانی خواہشات کے ساتھ اس قدر پراسرار طریقے سے جوڑ دیا کہ لوگ اندھے ہو کر اس کے سحر میں کھو گئے۔ یہ حصہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کے جذبات اور اعمال مقدس ہیں تو اس کے ذہن پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ اور اب ہم اس گہرے مطالعے کے سب سے تاریک اور بظاہر سب سے زیادہ متضاد حصے کی طرف آتے ہیں، لطف اور تکلیف کا خطرناک امتزاج۔ مکس پلیجرز ود پین۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور مہربان رہنا چاہیے، لیکن یہ کتاب اور تمام نفسیاتی تجزیے اس بات پر متفق ہیں کہ حد سے زیادہ اچھا ہونا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک عام انسان سوچے گا کہ اگر کوئی مسلسل تکلیف دے گا تو ہدف کی بقا کی جبلت اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ آخر کوئی تکلیف ملنے پر کیوں رکے گا؟ یہیں پر انسانی فطرت کی وہ پیچیدگی سامنے آتی ہے جو منطق کے بالکل الٹ ہے۔ کیسے؟ اگر کسی انسان کو مسلسل اچھائی، مہربانی اور بے پناہ توجہ ملتی رہے تو وہ بہت جلد اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل مہربانی جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو، اکتاہٹ اور بوریت پیدا کرتی ہے۔ اور اکثر اوقات انسان اس مسلسل میٹھے پن کو دوسرے شخص کی کمزوری یا عدم تحفظ کی نشانی سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، ہدف کو لاشعوری طور پر یہ لگنے لگتا ہے کہ سامنے والا شخص شاید اس کے قابل ہی نہیں ہے، یا وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اس لیے مسلسل خوشامد کر رہا ہے۔ تو انسانی خواہشات میں شدت اور دیوانگی پیدا کرنے کے لیے خوف، پریشانی اور بے یقینی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بالکل ہموار رشتہ جذباتی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انسان تکلیف ملنے پر بھاگتا کیوں نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوتی، بلکہ یہ اچانک اس بے پناہ محبت اور توجہ کا چھن جانا ہوتا ہے جس کا اسے عادی بنا دیا گیا تھا۔ بالکل، یعنی ہدف کو دانستہ طور پر ایک جذباتی اتار چڑھاؤ پر سوار کرایا جاتا ہے۔ کبھی بے پناہ محبت اور پھر اچانک پراسرار خاموشی۔ آج کے زہریلے رشتوں میں یہ بہت عام ہے۔ لوگ اپنے ساتھی کے اچانک بدل جانے پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر تھوڑی سی تکلیف دینا، اچانک دوری اختیار کر لینا، یا یہ محسوس کرانا کہ جیسے اب یہ تعلق ختم ہونے والا ہے، ہدف کے ذہن میں شدید خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ اور یہ بے یقینی اور خوف اس کے دل میں چھپی ہوئی ان تمام خامیوں اور عدم تحفظ کو پوری قوت سے ابھار دیتے ہیں۔ اور جب وہ شخص اس خوف کی وجہ سے مایوسی کی نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کی خود اعتمادی بالکل ٹوٹنے لگتی ہے، تو کنٹرول کرنے والا شخص اچانک دوبارہ قریب آ کر وہ پرانی محبت لوٹا دیتا ہے۔ اور تکلیف اور دکھ کے بعد ملنے والی یہ خوشی، جسے نفسیات کی زبان میں انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے، انسان کے دماغ پر کسی انتہائی طاقتور نشے کی طرح کام کرتی ہے۔ ہدف اس جذباتی اتار چڑھاؤ کا مکمل طور پر عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اس عارضی راحت اور خوشی کو دوبارہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ نچلی ترین سطح جتنی خوفناک اور گہری ہوں گی، اس کے بعد آنے والی بلندی اور راحت اتنی ہی شدید اور نشہ آور ہوگی۔ وہ بھاگنے کے بجائے اس چکر میں اور گہرا دھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس عذاب اور اس کے بعد ملنے والے انعام کا محتاج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر ہے جسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے نے واقعی انسانی ذہن کے ان تاریک بوشوں کو بے نقاب کیا ہے جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ اگر ہم آج کے ذرائع سے ملنے والی معلومات کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک خطرناک نفسیاتی کھیل کا آغاز ہدف کو اس کے سماجی قلعے اور مانوس ماحول سے تنہا کرنے سے ہوتا ہے تاکہ وہ بیرونی اثرات کے لیے نرم پڑ جائے۔ پھر کسی غیر معمولی اور انتہائی قربانی کے ذریعے اس کے فطری شکوک و شبہات کو مکمل طور پر مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی سب سے کمزور کڑی یعنی اس کے بچپن کی محرومیوں اور ادھوری یادوں کی پہچان کر کے ایک ماہر نفسیات کی طرح اس کے اندر کے اس خالی پن کو بھر کر اسے اپنا محتاج بنا لیا جاتا ہے۔
اور اگر جسمانی کشش کوئی رکاوٹ یا پچھتاوا پیدا کرے تو اسے ستاروں، تقدیر اور روحانیت کا ایسا غلاف پہنایا جاتا ہے کہ ہدف اسے کائنات کا مقدس اشارہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور آخر میں محض اچھائی اور محبت کے بجائے لطف اور تکلیف، خوف اور راحت کا ایک ایسا سفاکانہ کھیل کھیلا جاتا ہے جو ہدف کو جذباتی طور پر مکمل طور پر اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ سب جاننا واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہمارے آخری حصے میں ہم موونگ آن فار دی کل یعنی آخری وار کرنے اور ایک کامیاب سحر انگیزی کے انتہائی اہم آفٹر ایفیکٹس یعنی بعد کے اثرات پر بات کریں گے۔ وہ حصہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سفر کو آج کے لیے یہاں روکیں، یہ تمام نفسیاتی حربے ایک بہت ہی بے چین کر دینے والا سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم سب اس دنیا میں اپنی مرضی، اپنے فیصلوں اور اپنی زندگی کے مضبوط ترین رشتوں اور محبتوں پر بہت فخر کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ بالکل، انسان کی انا اسے یہی باور کراتی ہے۔ لیکن آج کی اس گہری بحث کے بعد یہ سوچنا ناگزیر ہو گیا ہے کہ کیا ہماری زندگی کے یہ مضبوط ترین رشتے اور دیوانہ وار محبتیں واقعی ہمارے اپنے آزاد اور شعوری فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ محض ہمارے بچپن کے ادھورے پن، ہمارے اندر خاموشی سے پرورش پانے والے عدم تحفظ اور ان نفسیاتی کمزوریوں کا وہ جال ہیں جنہیں ہم نے جانے انجانے میں کسی خوبصورت سراب کے دھوکے میں خود اپنے گرد لپیٹ لیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے ہی اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم فیز 4 موونگ ان فار دی کل چوتھے مرحلے حتمی وار تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ واقعی اس پوری سیریز کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے۔ بالکل، آج کا یہ تفصیلی مطالعہ رابرٹ گرین کی اس مشہور کتاب کے آخری مرحلے پر مبنی ہے۔ اس بحث کا بنیادی مقصد ان حتمی نفسیاتی چالوں کو سمجھنا ہے جو کسی بھی فرد کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ہے کہ اس طاقت کے کھیل کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کامیابی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مرحلہ واقعی ان تمام جالوں کا حتمی نتیجہ ہے جو ہم نے پچھلے 3 مراحل میں دیکھے تھے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب تک کی ساری حکمت عملی یہ تھیں کہ کس طرح ایک انسان کی توجہ حاصل کی جائے، اس کے جذبات کو ابھارا جائے، یعنی اس کے ذہن میں ایک خاص قسم کی کشمکش پیدا کی جائے۔ ہاں، تاکہ وہ مکمل طور پر الجھل جائے۔ جی، لیکن یہ جو چوتھا مرحلہ ہے نا، یہ محض ظاہری عمل یا کسی فوری قدم کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی گہری نفسیات کام کر رہی ہے۔ میں بھی کتاب پڑھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت کا مکمل انتقال ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہدف اپنی مرضی سے اپنا کنٹرول دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ تو اس طاقت کے انتقال کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی سے ہوتی ہے۔ کتاب کے 21ویں باب میں، جس کا عنوان ہے ٹرننگ دی ٹیبلز، اس میں ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ کون سی بات؟ یہ کہ جب شکاری حد سے زیادہ جارحانہ انداز اپناتا ہے اور مسلسل ہدف کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو تعلق میں موجود نفسیاتی دباؤ کم ہونے لگتا ہے۔ ہاں، وہ جو ایک تناؤ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ ہدف کو اس توجہ کی عادت ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، بس خاموشی سے توجہ وصول کرتا رہتا ہے۔ تو اسی مقام پر کھیل کی بازی پلٹنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی شکاری کو خود شکار بننے کا ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماہر شکاری شعوری طور پر پیچھے کیسے ہٹتا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں ذرا اس نفسیاتی کیفیت پر غور کریں۔ جب ہدف پوری طرح ایک سحر میں گرفتار ہو چکا ہو، اسے روزانہ توجہ مل رہی ہو، تو اچانک ایک قدم پیچھے ہٹ جانا کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تھوڑی سی بے حسی دکھانا۔ جی ہاں، یا یہ ظاہر کرنا کہ اب دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ یہ عمل ہدف کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سرد مہری کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی کمال کی مثال رابرٹ گرین نے سورن کیرکیگارڈ کے مشہور کردار جوہانس کے ذریعے دی ہے۔ جوہانس کی کہانی واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ ہاں، وہ پہلے تو خطوط کے ذریعے اور اپنی گہری فلسفیانہ باتوں کے ذریعے ہدف کو مکمل طور پر الجھا دیتا ہے۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اس کی توجہ کی عادی ہو جاتی ہے۔ مطلب اسے لگتا ہے کہ جوہانس اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، پر انحصار کرنے لگی ہے۔
وہ اچانک سرد مہر ہو جاتا ہے۔ وہ ملنا کم کر دیتا ہے نا؟ بالکل، ملنا کم کر دیتا ہے، خطوط کا جواب تاخیر سے دیتا ہے اور ایک پراسرار سی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس دوری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی جو اب تک صرف محبت وصول کر رہی تھی، وہ خود پہل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ انسان کی کتنی بنیادی کمزوری ہے۔ بہت بڑی کمزوری ہے۔ جو چیز حد سے نکل رہی ہو، انسان اسے پانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب ایک ہدف کو اچانک وہ جگہ دی جاتی ہے تو اس کی اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھ میں اب وہ کشش نہیں رہی؟ کیا میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے؟ اور یہی شکوک انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ خود شکاری کے پیچھے بھاگیں، تو شکاری کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ہدف خود چل کر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، یہ طریقہ کارگر تو لگتا ہے، لیکن کیا یہ خطرناک نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ہدف اس دباؤ کو برداشت نہ کر پائے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے مکمل طور پر تعلق ہی توڑ دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت جائز سوال ہے، لیکن گرین کی نفسیات کے مطابق اگر پچھلے 3 مراحل درست طریقے سے سر انجام دیے گئے ہوں تو ہدف کبھی تعلق نہیں توڑ سکتا۔ واقعی؟ جی، وہ اس حد تک جذباتی سرمایہ کاری کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہتا۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں سنک کاسٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اپنا اتنا وقت اور جذبات لگا چکا ہوتا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، ہدف کو اپنی انا کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اب بھی پرکشش ہے، اس لیے وہ غصے کے باوجود تعلق دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مزید گہرا پھنس جاتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی خامی ہے، لیکن جب ہدف اس بے چینی کا شکار ہو کر خود پیچھے آنے لگے تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیونکہ کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ اس مرحلے پر زیادہ سوچنے والے ذہن خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہدف کا ذہن مسلسل چلتا رہا اور وہ صورتحال کا تجزیہ کرتا رہا تو وہ ارادوں کو بھانپ لے گا۔ اسی لیے رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اب الفاظ کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اور ذہن کو سکون دے کر سوئے ہوئے حواس کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ بالکل، زبانی باتوں کی جگہ جسمانی کشش کو لانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو انسان کے حواس اس کی عقل پر ہمیشہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ جب بات حتمی وار کی ہو تو الفاظ واقعی خطرناک ہوتے ہیں۔ الفاظ کا مطلب نکالا جا سکتا ہے، ان پر بحث ہو سکتی ہے، وہ شکوک پیدا کرتے ہیں، لیکن گہری آنکھوں کے اشارے، جسمانی حرکات، ایک خاص قسم کا لہجہ، ان چیزوں پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ ہدف کو لاشعوری طور پر یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ وہ خود اس کشش کا باعث بن رہا ہے اور سامنے والا محض اس کے سحر میں کھو رہا ہے۔ کتاب میں جو لا بیل اوٹیورور کا قصہ ہے وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ وہ 19ویں صدی کی ایک انتہائی مشہور رقاصاں تھیں، اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھتی تھیں کہ خواہش ایک متعدی بیماری کی طرح پھیلتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی پر دباؤ نہیں ڈالتی تھیں اور نہ کوئی بات زبردستی منواتی تھیں۔ وہ بس ایک ایسا پرسکون اور سحر انگیز ماحول بنا دیتی تھیں کہ ہدف کا دماغ سوچنا بند کر دیتا تھا۔ مدھم روشنی، خاص خوشبو، پرسکون حرکات، ہدف خود بخود ان کی طرف کھچا چلا آتا تھا۔ لا بیل اوٹیرو کا یہ طریقہ اس لیے کامیاب تھا کیونکہ وہ پہل خود مسلط نہیں کرتی تھیں۔ ہاں، کیونکہ جب شکاری خود پہل کرتا ہے تو ہدف کا دفاعی نظام جاگ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہدف کو اتنی گرم جوشی دی جائے کہ وہ خود حدود پار کرے تو اس کے ذہن میں کسی قسم کا احساس جرم نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ان کے حواس اس حد تک بیدار ہو جاتے ہیں کہ اخلاقیات اور مستقبل کی فکر سب پگھل کر رہ جاتی ہے۔ وہ لمحے موجود میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ وقت آتا ہے جب اگلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہدف اس حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی عقل سو چکی ہے اور حواس جاگ چکے ہیں تو پھر فیصلہ کن لمحہ آتا ہے، جسے گرین جرات مندانہ اقدام یا بولڈ موو کا نام دیتے ہیں۔ یہ 23واں باب ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب ہدف اندرونی طور پر پوری طرح تیار ہے، لیکن معاشرتی اقدار یا شرم کی وجہ سے کھلے عام اقرار نہیں کر رہا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور یہ قدم اٹھائے تاکہ اسے خود ذمہ داری نہ لینی پڑے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے ماہرین بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس مقام پر ہچکچاہٹ بالکل تباہ کن ہے۔ یعنی محتاط رہنا نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ۔
یہ وقت تمام شائستگی اور شرافت کو ایک طرف رکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ ایک جرأت مندانہ قدم اٹھانے کا ہے۔ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا مطلب ہدف یہ لیتا ہے کہ سامنے والا شاید ان کی کشش سے متاثر نہیں ہے، یا وہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل۔ اس موقع پر ایک اچانک وار ہدف کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی ان کی محبت میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اب اس کے لیے خود پر قابو پانا ممکن نہیں رہا۔ یہ ایک بہت بڑا جذباتی تحفہ ہوتا ہے جو کسی کی انا کو دیا جا سکتا ہے۔ کتاب میں اس کی سب سے شاندار مثال والمونٹ اور میڈم ڈی ٹورول کی کہانی ہے۔ ہاں، والمنٹ ایک انتہائی شاطر شکاری ہے اور وہ میڈم ڈی ٹورول جیسی مذہبی خاتون کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی صبر سے کام لیتا ہے، مہینوں تک ان کے ہر انکار، ہر غصے اور ہر ہچکچاہٹ کو برداشت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میڈم ڈی ٹورول اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ وہ والمنٹ کو چاہنے لگتی ہیں، لیکن ان کی پرہیزگاری انہیں اقرار کرنے سے روکتی ہے۔ وہ ایک شدید کشمکش کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک طرف ان کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کا اخلاقی وقار۔ لیکن جب والمونٹ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میڈم اندرونی طور پر مکمل تیار ہے تو وہ مزید کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ وہ انہیں سوچنے یا پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتا۔ ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، لیکن اتنے جذبے سے آگے بڑھتا ہے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ والمونٹ کی یہ جرأت دراصل میڈم کو اس دردناک کشمکش سے آزاد کر دیتی ہے۔ بالکل۔ جب ایک شکاری فیصلہ کن وار کرتا ہے تو ہدف کو یہ سوچنے کا سکون ملتا ہے کہ انہیں کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ اس طوفان کے آگے بے بس ہو گئے۔ ہدف خود کو یہ تسلی دے سکتا ہے کہ میں نے تو مزاحمت کی تھی، لیکن سامنے والے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی راحت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہدف کا احساس جرم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی نظروں میں گرے بغیر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ والمونٹ جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی اجازت مانگی تو میڈم کا اخلاقی ذہن دوبارہ جاگ جائے گا۔ کتنا حیران کن ہے کہ کس طرح انسانی ذہن خود ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسنا چاہتا ہے۔ جی، لیکن کتاب کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک بالکل نئی دنیا کھولتا ہے۔ 24واں باب۔ ہاں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منزل حاصل کر لی تو کہانی خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی، لیکن رابرٹ گرین اس سحر کے ٹوٹنے یا ڈس انچینٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ جذبات کے ایک بہت بڑے عروج کے بعد اکثر ایک دم سے سستی اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ جب انسان کی خیالی دنیا حقیقت کی ٹھوس دیوار سے ٹکراتی ہے تو وہ سارا جادو ہوا ہونے لگتا ہے، اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ اس بوریت اور سحر کے ٹوٹنے سے کیسے نمٹا جائے۔ کیونکہ جب ایک بار کوئی چیز حاصل ہو جائے، کوئی راز نہ رہے تو اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ شکاری کو بھی وہ سنسنی نہیں ملتی اور ہدف کو بھی حقیقت میں وہ کمال نظر نہیں آتا۔ رابرٹ گرین اس خطرناک مرحلے کے لیے 2 مختلف راستے بیان کرتے ہیں، جن کا انحصار اس بات پر ہے کہ شکاری آگے کیا چاہتا ہے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ تعلق کو مزید آگے نہیں بڑھانا تو یہ رخصتی تیز، اچانک اور فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ طویل اور تکلیف دہ رخصتی سے گریز کرنا چاہیے۔ انسان اکثر ہمدردی دکھانے کے چکر میں ایک تعلق کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گرین کے مطابق جتنا اس کو کھینچا جائے گا اتنا ہی تلخی پیدا ہوگی۔ ایک اچانک غیر حاضری وقتی تکلیف دیتی ہے، لیکن تجربے کی خوبصورتی کو داغدار ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جب کوئی اس تعلق کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا چاہتا ہے، تب ایک مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک انسان کبھی اپنے ہدف کو یہ محسوس نہیں ہونے دے سکتا کہ اس نے اسے پوری طرح حاصل کر لیا ہے۔ اگر یقین ہو گیا کہ کوئی چیلنج نہیں رہا تو بوریت یقینی ہے۔ تو اس کے لیے دوری اور تنازع پیدا کر کے ایک دوسرا سحر طاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس دوسرے سحر کا تصور بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے وہی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنی پڑتی ہے جو بالکل آغاز میں تھی، تھوڑی سی دوری اختیار کرنا، اچانک غیر متوقع رویہ اپنانا، تاکہ ہدف کے اندر پھر سے وہی تجسس جاگے۔ انسانی دماغ روزمرہ کی روٹین سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے نئے رنگ بھرنا، چاہے وہ رنگ تھوڑے پریشان کن ہی کیوں نہ ہو، تعلق کی چنگاری کو زندہ رکھتا ہے۔ درد اور تنازع وہ مسالے ہیں جو جذبات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔
یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو رابرٹ گرین کے کام کو اتنا منفرد بناتی ہے۔ وہ انسان کے ان تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جن پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ تعلقات میں طاقت کا توازن کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتا، اسے مسلسل برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کتاب کے مختلف مراحل، نفسیاتی داؤ پیچ اور آخر میں وار کرنے کے حیرت انگیز طریقوں پر گہری نظر ڈالی۔ اگر ہم رابرٹ گرین کے سماجی طاقت کے فلسفے کا خلاصہ پیش کریں تو یہ نظریہ نہ اخلاقی ہے اور نہ غیر اخلاقی۔ یہ بس ایک طاقت کی سائنس ہے جہاں صحیح یا غلط کی گنجائش نہیں۔ گرین بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اچھے برے پر نہیں چلتی، بلکہ اس پر چلتی ہے کہ کون نفسیات کو بہتر سمجھتا ہے۔ ماضی میں طاقت کا حصول جسمانی تشدد کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن آج کے مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں طاقت لطیف نفسیاتی ترغیب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اب کوئی کسی پر تلوار نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے ذہن اور جذبات کو اس طرح قابو کرتا ہے کہ سامنے والا خود ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اور یہیں پر یہ جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ان اصولوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ چاہے بات سماجی تعلقات کی ہو یا کیریئر کی، یہ علم ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اگر کوئی ان چالوں کو سمجھتا ہے تو وہ دھوکہ دہی سے بچ سکتا ہے۔ یہ جاننا صرف کسی کو قابو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو قابو ہونے سے بچانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس ساری گفتگو کے اختتام پر میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا جو کتاب کے آخر میں اپینڈکس بی میں دی گئی ہے۔ گرین اسے سافٹ سیڈکشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیال بہت چونکا دینے والا ہے کہ یہی نفسیاتی حربے جو ہم نے ایک فرد پر استعمال ہوتے دیکھے، بالکل اسی طرح ایک بڑے ہجوم یا قوم کو قابو کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی سیاستدان اور بڑی کمپنیاں بھی یہی کرتی ہیں؟ بالکل، وہ براہ راست مطالبہ نہیں کرتے، وہ عوام کی خامیوں اور چھپی ہوئی خواہشات کو ابھارتے ہیں۔ وہ ایک ایسا طلسماتی بیانیہ بناتے ہیں کہ عوام ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ پوری قومیں خوشی خوشی اپنی طاقت ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں برانڈز اور سیاسی نعروں کے ذریعے اس اجتماعی سحر انگیزی کا لاشعوری طور پر شکار تو نہیں ہو رہا؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ مائنڈ ورس پر اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ ذہن اور کائنات کے اسرار کو دریافت کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔